صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ کی ٹیم کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ٹو مچ. ایڈوکیٹ صاحب, سب سے پہلے تو آپ ہمیں اپنی ایک مختصر تعارف کرا دیں اور تھوڑا فیملی پس منظر بتا دیں, کوئی فیملی بیک گراؤنڈ بتا دیں. میں ذاتی طور پہ ایک دفعہ میں نے پڑھا تھا کہیں موجود ہے کہ نور نصیر خان سے پوچھا گیا کہ بلوچستان جو ہے اس کی باؤنڈریز کہاں تک ہے. کہتے ایک بلوچ چرواہا اپنے ریوڑ کو چرواتے ہوئے جہاں تک پہنچ جائے وہ سمجھے کہ میں ریلیکس ہو کے اپنے ریوڑ کو چروا رہا ہوں, یہ بلوچستان کی حدود ہے, یہی بلوچستان کے باؤنڈریز ہیں. تو میں اکثر اس چیز کو مانتا ہوں کہ میں بلوچ ہوں, بلوچستان سے تعلق رکھتا ہوں, لیکن مجبوری میں پھر تعارف بتانا پڑتا ہے. اور ہمارے لوگوں کا مزاج ہے جب آپ کہو کہ میں فلانا ہوں, پھر وہ آج کے دور میں پھر قبیلے پر چلے جاتے ہیں, پھر زبان پر چلے جاتے ہیں, پھر علاقے پر چلے جاتے ہیں, پھر قبیلے میں ذات ہم اپنے بلوچی برادری کہتے ہیں شلوار تک چلے جاتے ہیں. بیسکلی ہمارے بڑوں نے کہا کہ کوئی شاید قبائلی جھگڑا عموماً جو کہتے ہیں مفروضہ ہے یا حقیقت ہے کہ ود ان ٹرائب یا قبیلے سے باہر کوئی لڑائی ہوئی اسپلنجی میں, اسپلنجی سے تعلق تھا, پھر ناراض ہو کے اسپلنجی سے جیوا چلے گئے پردادا میرے, پھر وہاں کچھ عرصہ رہے پورے قبیلے کے ساتھ جو ان کے رشتہ عزیز تھے, بہت زیادہ گھرانے تھے. پھر وہاں سے چلے گئے جیوا, جیوا کے بعد خوزدار, خوزدار میں انجینئرنگ یونیورسٹی کٹان جو کہتے ہیں یہاں رہے. اور اس کے بعد پھر ایک انٹرسٹنگ سا قصہ ہے بلوچ روایت کے حساب سے جو میں نے خود اس کو دیکھا ہے. پھر پورے ہمارے مطلب ان کو کہتے ہیں کہ جی بنگلزی کا یا بدوزیوں کا علاقہ, تو ہمارے جو بڑے ہیں وہ بنگلزی میں بدوزی, بدوزی میں پھر حسین زئی ہیں, پھر اپنے ٹرائبل شاید ایلڈر بھی ہیں, کوئی دستار وستار بھی ہے کچھ اس طرح کا. اور پھر کچھ کوشک کہتے ہیں سونے جی, وہاں پہ شفٹ ہو گئے. ہماری ایک اکیلی فیملی جو میرے والد صاحب کی ہے, پھر ہم شفٹ ہو گئے ڈگری کالج خوزدار کے ساتھ. میرے والد صاحب جو ہیں وہ ان کا جو نام ہے چکری نور محمد بنگلزئی, وہ ایک جو ٹپیکل سادہ بلوچ ہوتا ہے اپنی روایت کو ماننے والا سوچ کا انسان تھے. 2014 میں وہ فوت ہوئے. ہم جب چھوٹے تھے کٹان میں یہاں پہ رہتے تھے اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ. ہمارے بیچ میں ایک میروانی فیملی تھی, ایک ہی گھر تھا. مجھے آج بھی یاد ہے حضور بخش میروانی, ہم بالکل مائنر تھے. میرے والد صاحب کا کوئی کزن تھا, تو ظاہر پڑھے لکھے لوگ, باشعور لوگ, پولیٹیکل تو تھے نہیں, تو ان کی شادی ہو رہی تھی ہمارے کسی عزیز کی. تو جو بلوچی دول چاپ اور طریقہ کار ہوتا ہے, میرے والد صاحب کو کسی نے کہا کہ آپ کا جو ہمسایہ ہے حضور بخش میروانی, وہ ہم کہتے اس کی سکرات ہے, بہت شدید علیل بیمار ہے. تو اس نے بقول لوگوں کے, ہمارے لاشعور میں ہے, شعوری طور پہ مجھے نہیں پتا, جا کے ان کو کہتا ہے کہ جی ہمارا ہمسایہ شدید علیل ہے اور اب ہم اس کے وارث والی جو کچھ ہے ہم ہی ہیں, تو آپ یہ شادی آپ کریں, اپنی فنکشن ختم کریے, دول چاپ اور میوزک جو کچھ ہے. کہتے ہیں ٹھیک ہے, بند کرتے ہیں. میرے والد صاحب آ کے سو جاتے ہیں جب ان کو اتنا اندازہ ہوتا ہے کہ اب یہ سو گئے ہوں گے. وہ چونکہ اپنے قبیلے کے ایلڈر تھے, اس وجہ سے جو ٹرائبل سیٹ اپ میں ہے, یہ دوبارہ سے اپنی دول چاپ شروع کرتے ہیں. تو اس دوران وہ مر جاتا ہے. تو میرے والد صاحب کو کہتے ہیں کہ جی آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دول چاپ شروع کیا اور یہ حضور بخش صاحب ہیں جو یہ فوت ہو گئے. خیر ان کی سوئم ہوئی. سوئم کے بعد وہ بھی وہاں سے منتقل ہو گئے, جو خوزدار کینٹ ہے, کینٹ کی طرف ادھر چلے گئے. سوئم کے دن میرے والد صاحب بھی منتقل ہو گئے, ان سے چھوڑ کے قطع تعلق ہو کے, روایتاً جو بلوچ روایت میں ہے, آ کے پھر ڈگری کالج کے پاس ہمارا احتجاجاً انہوں نے مائگریٹ کیا. تو تب سے اب تک ہم وہیں پہ رہتے ہیں. میں پھر ڈویژنل پبلک اسکول سے پڑھا میں نے, اور ہمارا گھر جو ہے ایک سادہ عام بلوچ کا جو گھر ہوتا ہے اس طرح. میرے والد صاحب بزنس کرتے تھے, بزنس مین تھے, بلوچستان کے چند ایک ٹرانسپورٹروں میں شروع کیے ہوتے تھے. تربت خوزدار مکران سے پھر اچھا خاصا ان کا تعلق تھا, امپورٹ ایکسپورٹ ایران سے بھی کرتے تھے. اور پنجگور خوزدار کوئٹہ, خوزدار کراچی تک بسیں تھی اور ٹرانسپورٹر تھا, اکانومیکلی ساؤنڈ تھے. اور ایک عام سادہ جو بلوچ ہوتا ہے اس طرح, باقی چیزوں کا ان کو نہیں پتہ ہوتا تھا. پھر پڑھایا ہمیں, بہن بھائی جتنے بھی ہم ہیں, تعلیم دی, ایک اچھا انوائرمنٹ دیا ہمیں, مطلب ایکسپوجر بھی دیتے تھے. کراچی کا ایکسپوجر بچپن سے ہی, زیادہ تر زندگی کراچی میں ہی گزری. تو یہ سادہ سا ہمارا بیک گراؤنڈ ہے. تو پھر آپ اس طرف آئے, لا کی طرف آئے, تو پھر یہاں کس چیز نے آپ کو اس طرف متوجہ کیا, یا کہ آپ نے کیسے اس فیلڈ کو چوز کیا؟ لا سے پہلے مجھے
سیاست نے متاثر کیا. سیاست سے پھر میں لا میں آیا. ہم جب کٹان میں بھی رہتے تھے تو میرے والد صاحب, جیسے میں نے کہا کہ وہ ٹپیکل عام بلوچ تھا, ان کا سیاست سے آئیڈیالوجیکلی اگر کہیں ان کے لائف شعور میں کچھ بھی ہو مجھے نہیں پتا. وہ پڑھے لکھے نہیں تھے, ایک سمجھدار انسان تھے, ایکسپوجر تھا, دنیا دیکھی تھی, گھومے تھے بزنس کے حوالے سے. اکانومیکلی بہت زیادہ ساؤنڈ تھے, اور جہاں پہ ظاہر اکانومیکلی آپ ساؤنڈ ہو تو وہ ایکسپوجر خود بخود بڑھتا جاتا ہے. تو لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا. تو ان کے بیڈ روم میں نواب خیر بخش مری صاحب کی ایک تصویر آج مجھے یاد ہے, ایک واسکٹ پہن کے, یہاں پہ ان کا دانا ہوتا تھا, چھوٹی سی داڑھی, کلر کیا ہوا, بال اوپر کلر کے ہوئے. وہ تصویر ان کے بیڈ روم میں لگی ہوئی تھی. شیر محمد مری صاحب کی ایک تصویر ہے, ایسے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی داڑھی وہ ٹپیکل اسٹائل میں ٹیک لگا کے, وہ تصویر لگی ہوئی تھی. اب میں نے اپنے والد صاحب کا تو ٹرائبل بیک گراؤنڈ بتا دیا. تیسری تصویر تھی غوث بخش بیزنجو کی کوئی تصویر لگی ہوئی تھی. ٹوٹل 4 تصویریں تھی, مجھے آج بھی یاد ہے. چوتھی تصویر جو تھی وہ عارف محمد حسنی کی تھی, اور وہ ان لوگوں سے کہیں نہ کہیں متاثر بھی تھے. اکثر اپنے باتوں میں, ڈسکشنز میں ان کا ذکر بھی کرتے تھے, چاہے قبائلی حساب سے رسم رواج کے, یا جو میری پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بڑھی تو اکثر وہ ان کا آپس میں بھی چائے پہ بیٹھے, ہم گھر میں کھانے پر بیٹھے یا کہیں پہ جا رہے ہیں, ان کا ذکر کرتے تھے. مجھے بھی دیکھنے کا موقع ملا. ہماری پھر یہ ہوتی تھی چھٹیاں, اگر 2 مہینے کی چھٹی ہیں تو 1 مہینہ تربت میں ہم گزارتے تھے, 1 مہینہ کراچی میں چھٹیوں میں ہم گزارتے تھے. اور کسی دور میں ہماری تربت میں مارکیٹ میں جو فدا شہید چوک ہے آگے گلرنگ اس طرف مچھلی مارکیٹ ہوتی تھی, قبرستان, ہماری کچھ دکانیں بھی تھی اور گھر بھی تھا یہ سنگانی سر کے آس پاس. گھر میں نے خود نہیں دیکھا تھا, وہ بتاتے کہ تھا. تو ایک تعلق اس کی وجہ سے بھی, بلوچی زبان سے بھی ہماری ایک تعلق بن گئی. ایک سیاست سے, چونکہ ایجوکیشن وہاں پہ زیادہ تھی, پولیٹیکل ایکٹیویزم بھی تھی, اور ان تصویروں کو دیکھ کر آہستہ آہستہ مجھے پولیٹکس سے دلچسپی پیدا ہو گئی. جب پولیٹکس میں آیا وہاں پہ نیشنلزم کو سمجھا, ہیومن رائٹس کو سمجھا, ایکسپلائٹیشن کو سمجھا, اپنے لوگوں کے استحصال کو سمجھا. اور اس کے بعد ساتھ ساتھ پیرالل جس دور میں میں پولیٹکس میں تھا, ایکٹیو تھا, تو ساتھی کہتے تھے کہ یار اچھا بلوچ ویسے مزاجن بھی, ہماری فیملی میں آج تک کوئی ملازم نہیں ہے, آج تک پڑھے لکھے ہیں, مطلب میرے گھر میں سول انجینئر بھی ہے, بی ایڈ ایم ایڈ کرنے والے بھی ہیں, ملازم آپ کو نہیں ملے گا. اچھا وہ ایک مائنڈ سیٹ تھا کہ جی نوکری جو ہے وہ غلامی ہے. تو میں نے کہا یار میں نے پڑھا بھی ہے, سورس آف انکم بھی یقیناً چاہیے, اور نوکری کچھ نہ کچھ کیا کروں اپنے لیے, پیٹ کو پالنے کے لیے, اپنی سلسلہ چلانے کے لیے, اتنا پڑھنے کے بعد میں کیا کر سکتا ہوں. کہیں اگر تحریک کے حساب سے, یہ واقعی میں نے اس پہ سوچا, تحریک فیصلہ کرتی ہے کہ میرا کہاں پہ رول بنتا ہے, مجھ سے ذمہ داری لیتی ہے بھی, ٹھیک ہے میں حاضر ہوں, اپنے شعور کے مطابق سمجھتا ہوں, نہیں سمجھتا کوئی مجھے گائیڈ لائن دیتا ہے, یا تو پھر میں خود اس طرح کر لوں, کنیکٹ رہنا ہے نیشنلزم سے. تو وہ یہ بیسٹ فیلڈ میرے یہ ہے کہ میں یہاں پہ آزاد ہوں, مزاجن بھی آزاد منش کے حکم اور چیزیں آہستہ آہستہ وہ نہیں کر سکتا. کسی آفس میں بیٹھ کے کوئی 20 گریڈ لے لیا, صبح کو دفتر میں آیا, 5 بجے تک بیٹھا, اور 5 بجے جو ہے بیوی نکال کی کہ جی ٹماٹر پیاز اور یہ چیزیں لے کر آؤ, گھر میں بیٹھو, باقی معاشرے سے بے فکر رہو, اور گھر میں ڈرائنگ روم انٹلیکچوئلزم بھی کر لو, نیشنلزم بھی کر لو. میں اس چیز پہ میں نے کہا یار میرا نہیں بنتا, تو اس وجہ سے میں اس فیلڈ میں اس روایت وکالت کو میں بھی برقرار رکھا. میں نے روایت کو برقرار تو رکھا. پھر جو لوگ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں تو ان کو آپ کیسے رسپونڈ کرتے ہو؟ پروفیشن ہے, بہت بہترین پروفیشن ہے, آپ اس میں کنٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں, آپ نام بھی بنا سکتے ہیں, عزت بھی بنا سکتے ہیں, اور اپرچونٹیز بھی بہت بہت زیادہ ہے. لیکن ہر قدم آپ کو محتاط لینا, خاص کر وہ بلوچ جس کا تعلق نیشنلزم سے ہے, یہ بہت جلد کرپٹ بھی کرتا ہے, بہت جلد آپ کو پلوٹ بھی کرتا ہے. آپ کے آئیڈیالوجیکل اپرچونٹیز ان دی سینس ہے, وہ رانگ وے میں بھی آپ کو اپرچونٹیز ملتی ہیں. کہیں سے کوئی آفر آ گیا, کال کیا آپ کا, اگر ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے, نیشنلزم سے تعلق ہے, ایسے کیسز چلا لیے آپ نے, تو وہ آپ کو پنچ کر کے چیک بھی کرتے ہیں کہ اگر بے ایمانی کی طرف آ جاتا ہے, برادر کشی کی طرف آ جاتا ہے, ضمیر فروشی کی طرف آ جاتا ہے, زمین فروشی کی طرف آ جاتا ہے, یہ بھی اپرچونٹیز آپ کو ملتی ہیں. فیلڈ بہت بہت واسٹ ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی کوئی آئیڈیالوجی ہے, کوئی پولیٹیکل تھاٹس ہیں, نہیں ہیں, آپ کے کچھ رولز ڈسپلنز ہیں یا نہیں ہیں, اس کو دیکھنا ہوتا ہے کافی حد تک. تو پھر آپ اپنے اسٹوڈنٹ اراء میں تو پولیٹکس میں سرگرم رہے, اور بی ایس او کے چیئرمین بھی رہے ہیں آپ,
تو اس وقت کے پولیٹکس اسٹوڈنٹ پولیٹکس کو آج کے پولیٹکس کے ساتھ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کا موازنہ آپ کیسے بنا سکتے ہیں؟ ہر دور کی اپنی ایک سیاست ہوتی ہے. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے، سیاسی طور پہ میں نے دیکھا ہے، ہم خیالات جو ہیں اور تجزیے امپوز بھی کرتے ہیں اور خواہشات کے مطابق سننا چاہتے ہیں. اکثر میں نے ساتھیوں کو دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں سوال پوچھوں گا، اس کا جواب یہ ہے، دیکھتے سامنے والا کیا جواب دیتا ہے اور اس کی بے عزتی بھی کرنی ہے. میں اکثر پینل ڈسکشنز میں دیکھتا ہوں، سیمینارز میں دیکھتا ہوں کہ دوسرے لوگوں کی نالج چیک کریں. جی آپ بولنے والے کو آزاد چھوڑ دیں. آپ اگر کوئی ہے دانشور، کوئی تجزیہ کرتا ہے، آپ اس کو آزاد چھوڑ دیں. ہم آزاد نہیں چھوڑتے اور اپنی خواہشات کو مسلط کر رہے ہوتے ہیں. ایک یہ تجزیہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. بنیادی طور پہ یہ کہ ویژن یہ کہتا ہے، آپ کچھ انسینٹیوز کے تحت بتا دو کہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. واقعہ ہو گیا، اس کے بعد کہتے ہیں نہیں، اس طرح نہیں، اس طرح ہونا چاہیے تھا، اور اس کو تجزیہ کہتے ہیں. یہ تجزیہ نہیں ہے، یہ آپ کا خیال ہو سکتا ہے، آپ کا پلان ہو سکتا ہے، آپ کی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہر دور کے حساب سے لیڈرشپ نے جو فیصلہ لیا وہ کیا حالات تھے، کن حالات کے تناظر میں لیا، ان کے پاس کیا اپورچونیٹیز تھیں، کیا ریسورسز تھیں، اور ان کی اپنی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی کیا تھی. ہاں، کچھ رانگ ڈوئنگز جو ہم کہتے ہیں نا، کچھ غلط اقدامات ضرور ہوئے ہیں، لیکن آج کے نوجوان کے حالات وہ کچھ اور. جیسے 2006 میں ہم بات کریں، ہم مطلب 5 کی پیداوار ہے، میں نے خود BSO 5 میں جوائن کی. میرا چونکہ جو ایجوکیشن ہے وہ سارا پرائیویٹ ہے، تو اس دور میں ہماری پرائیویٹ اداروں میں BSO نہیں ہوتی تھی، اسٹوڈنٹ پولیٹکس نہیں ہوتی تھی. میں جب کالج میں آیا تو میں متعارف ہوا ان چیزوں سے کہ BSO ہے، نیشنلزم ہے، پولیٹکس ہے، اور پیٹریوٹزم ہے. یہ تمام چیزوں کو دیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کی. تو اس کے بعد نواب اکبر خان صاحب کے واقعے کے بعد یہ چیزیں ہیں جو ابھر کر سامنے آ گئیں. تو فاؤنڈیشن رکھا اس دور کے لیڈرشپ نے، اس دور کے ساتھیوں نے، اس دور کے نوجوانوں نے، اور عمر سے بہت سے ایسے ساتھی ہیں جو آج بھی کہیں نہ کہیں عمل کا حصہ ہے. تو وہ تسلسل تو کنٹینیو رہا. اب وقت اور حالات کے مطابق ظاہر ہے اس میں انہانسمنٹ آ گئی، اس میں وسعت آ گئی، وہ تناور ہوا، وہ مضبوط ہوا، وہ بڑا ہوا. باقی آ کے اس میں ملتے گئے، شامل ہوتے گئے. اب اس کو ہم اس تناظر میں دیکھتے ہیں، اس کو اس تناظر میں دیکھتے ہیں. ہاں، اس دور کو ساتھیوں کو ایکٹیویزم کی بنیاد پر سیکھنے کے لیے وقت زیادہ ملا. میں جو سمجھتا ہوں ایک میچور پولیٹیکل سیاسی ورکر بننے کا ان کو موقع زیادہ ملا. آج تو یہ کہ آپ ایک ایسے حالت سے گزر رہے ہیں کہ آپ کے پاس کتنی اپرچونٹیز ہیں، کتنا ٹائم ہے کہ آپ ادھر ادھر تجزیہ کر کے دیکھ لیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں، کہاں پہ فٹ رکھ سکتا ہوں، اور مجھ میں کیا کمیاں ہیں. اب تو اس طرح کی اپرچونٹی بہت کم ہے. تو میں اس حالات کو، واقعات کو، اس دور کے کیڈر کو اس حساب سے دیکھتا ہوں، اور آج کے نوجوانوں کو آج کے دور کے حساب سے دیکھتا ہوں. لیکن وہ بھی کمال کے تھے اور یہ بھی کمال کے ہیں. بلوچ نوجوان کو آپ 48 سے لے کر آج تک آؤٹ اسٹینڈنگ کہیں گے. نوجوان کو ہمیشہ سے اس نے ایک بیک بون کا کردار ادا کیا ہے. جو لاپتہ افراد کا معاملہ ہے، آپ اس حوالے سے کافی ایکٹیو رہے ہیں اور آپ نے کافی اہم کردار بھی ادا کیا ہے. آپ نے بہت سے کیسز بھی لڑے ہیں، اور آپ نے سنا ہے فری میں بھی لاپتہ افراد کے کیس فری میں لڑتے ہیں. تو پھر اس کے پیچھے موٹیو کیا ہے اور کیا طریقہ کار ہے؟ میرے 2 بھائی جو ہے ان میں سے ایک 2 دفعہ مسنگ ہوا ہے خود، اور میرا ایک بھائی جو ہے وہ 3 دفعہ مسنگ ہوا ہے. پہلی دفعہ جو ہے خوزدار میں کوئی عید کی رات تھی. انٹرسٹنگلی ایسا ہوا، اس دوران میں یا تو خوزدار کا صدر تھا زون کا، یا کوئٹہ کا جنرل سیکرٹری تھا BSO کا. ادھر سے سرکار نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ عید کے ٹائم پہ کوئی چندہ نہیں کرے گا، اور تنظیمیں وغیرہ فلانا کالے دن میں پتہ نہیں کہاں پہ استعمال کرتی ہیں. ہمارے ایک ساتھی ہیں، ان کا ایک اپنا دلچسپ مزاج تھا، اللہ ان کو سلامت رکھے، زائد کرد صاحب ہمارے سینٹرل کمیٹی کے ممبر ہوتے ہیں. وہ کوئٹہ سے، چونکہ ان کا تعلق نال سے تھا، جاتے ہوئے انہوں نے ایک بیان میرے نام سے جاری کیا تھا، اور مجھے پتہ نہیں ہے حیثیت زونل صدر کے اس نے 2-3 بیانات جاری کیے تھے. ایک کہ جی خوزدار کا فلانا روڈ جو ہے وہ نواب اکبر خان کے نام پر ہوگا، دوسرا یہ چندہ وغیرہ کریں گے، تیسرا پتہ نہیں اس کا محمد علی کا انہوں نے کہا تھا کہ یہ کیا ہے. اسٹیٹمنٹس آئے ہیں، مجھے پتہ نہیں ہے. تو
میرا ایک بھائی ہے وہ ہم شکل ہے جو انجینئر یونیورسٹی میں پڑھتا تھا. عید کی رات ہے میں ذاکر مجید ایک اور ہمارے اس ٹائم کے ساتھی ہوتے تھے نثار, ہم جا رہے ہیں, ہم سارے کوئٹہ سے پہنچے تھے خضدار یونیورسٹی سے کہ سیلون جاتے ہیں, میرا خیال شہید امیر الملک بھی تھا. اچھا اس بیچ میں میرا بھائی مجھے کال کرتے کہ آپ لوگ کہاں ہو, ہم لوگ کہا کہ یار ہم اس طرف ہیں, کہتے ہیں آپ لوگ نکل جاؤ. انہوں نے شکل کی پہچان نہیں کی ہے, مجھے اور دوسرے بھائی کو اٹھایا لے کے جا رہے ہیں. ایک اور ساتھی بھی تھا اعجاز, کہتے ہیں ہمیں لے کے جا رہے ہیں, ہمیں خیر چھوڑ دیں گے جب ان کو پتہ چلے گا کہ عمران نہیں پھیلانا ہے. تو میرے لیے میری فیملی کے لیے وہ ظاہر ایک تکلیف دہ عمل تھا. اس دن میں نے دیکھا میرے والد جو ہیں وہ کس پروسیس سے گزرے, میری والدہ, میرے گھر والے. دوسرا پھر یہ تھا کہ نال میں ہمارا ایک جلسہ تھا, وہ بلوچی دیوان بھی رات تک جاری رہا. واپسی پہ گئے یہاں سے میں اور سنگت ثنا بھی ساتھ گئے, اور بھی ہمارے ساتھ ساتھی تھے, باقی ذاکر مجید, امیر الملک اور جتنے ساتھی تھے وہ پہلے سے ادھر تھے زائد کرد, کیونکہ ان کے گھر بھی ہیں وہاں پہ. ہم جب واپس آئے تو فیروز آباد کے ایریا میں ہم نے دیکھا کہ ساتھیوں کو تمام انہوں نے روک کے رکھا ہوا ہے. تو کسی ٹرک والے نے ہمت کی, کہتے ہیں آپ لوگ اسٹوڈنٹ ہو, نوجوان ہو؟ ہم نے کہا ہاں. کہتے ہیں انہوں نے آپ کے تمام ساتھیوں کو روکا ہے, وہ آپ لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں. ہم پھر وہ فیروز آباد ایک راستہ ہے وہاں سے ہوتے ہوئے نکلے. 8-10 دن تک ہم سنگت ثنا اور ساتھی تھی, کہیں ہم چھپے رہے, اور مجھے آج تک یاد ہے کسی گیریج کا جو ٹائپ کا ایک اسٹور تھا اس میں ہم چھپے رہے ساتھیوں کے ساتھ. تو اس دوران میرے پھر دونوں بھائیوں کو اٹھایا گیا دوسری دفعہ وہاں سے. پھر تیسری دفعہ انہوں نے مجھے اٹھایا, پھر 3 MP میں بند کیا, یہ جو سیلاب آیا تھا آوران کا اس دوران پھر مجھے انہوں نے اٹھایا. جی ٹھیک ہے, پھر قید تنہائی میں رکھا. شہید غفار لنگو تھا اور ساتھی تھے ادھر خضدار میں, کافی دوست تھے, اور اس دوران ان کو بھی شفٹ کیا گیا تھا. 3-4 چیزیں ہیں ایسی. ایک یہ تھا کہ اس دوران اسٹل لائف سے بہت پہلے, اب روایت میں تو بہت سی چیزیں اصل میں بلوچ روایت میں بھی نہیں بتاتے, بہت سے بتاتے ہیں. میرا اپنا کوئی رشتہ ہوا تو پھر اس دوران وہ پولیٹیکل اس کا نظر ہو گیا کہ جی آپ پولیٹکس کو یہ چیزوں کو چھوڑتے ہیں تو ٹھیک ہے, اگر نہیں تو پھر ہم ساتھ نہیں چل سکتے. روایت پہ تو اس میں بات نہیں کرتے. میں نے کہا پھر نہیں چل سکتے, رشتے بہت سے ہوتے ہیں, میں اپنے آئیڈیالوجی کو نہیں چھوڑ سکتا. دوسرا مجھے کسی نے کہا, کوئی ہمسائے میں سے, کہ آپ کی والدہ جو ہے وہ گھر سے نکلی تھی پتہ نہیں کہاں, جب گھر پہ اٹھا کے آپ کے بھائیوں کو لے کے گئے. میری والدہ ایک گھرولی خاتون ہے, عام, وہ بالکل روایتاً بغیر چادر کے نکلی تھی. اب پتہ نہیں کہاں جا رہی تھی, چادر سر پہ نہیں تھی اور چپل بھی شاید پیر میں نہیں تھی. ٹھیک ہے, میں ادھر ادھر پھر لگا رہا. اب ایک قبائلی معاشرہ ہے, عام سادہ, کوئی بھی رشتہ دار کال کرتا, عزیز سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے, جو کچھ ہو رہا ہے تمہاری. کسی کا کوئی نقصان ہوا کاروبار میں, کہیں پہ کوئی ایکسیڈنٹ کچھ ہو گیا, انڈیویجولیٹ کرتے ہیں, کہتے تو یہ تم نے کیا ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا کہیں پہ کوئی ہمارا ادار کسی پہ تھا, بھائی ادار دے دو, وہ سیدھا جا کے کینٹ میں اطلاع کر دے, فی الحال یہ تو عمران ایسا ہے, اس طرح ہے. اب اس پہ بھی جی یہ پتہ نہیں کس کا بند ہے, یہ کیا ہے, ایک سلسلہ وہاں سے چل نکلا. جی ٹھیک ہے, صحیح ہے. آہستہ آہستہ میں نے دیکھا دوست بھی تھے, ساتھی بھی تھے, ہمسائے بھی تھے, علاقہ دار عزیز تھے, انہوں نے ہم سے سلام دعا کرنا چھوڑ دیا. دیکھ کے دور سے اس طرف منہ کرتے تھے کہ یار یہ خطرناک لوگ ہیں, خطرے میں ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب وہ میرا بھائی مسنگ تھا ان دوران, انہوں نے ہمارے گھر کی بجلی پانی تک بند کر دیا تھا, اور جہمر باقاعدہ لگایا تھا. ہمارے گھر میں نیٹ ورک کام نہیں کرتے تھے اس آس پاس میں. جتنے بھی ہمسائے تھے ان کو کہا گیا تھا کہ ان کے کپڑے اگر درزی وغیرہ, تو کیونکہ مارکیٹ ہے, کمرشل ایریا ہے ہمارا, آپ سلائی نہیں کریں گے, آپ ان کو راشن وغیرہ سامان جو کچھ نہیں دیں گے, کوئی ان کے پاس آئے گا جائے گا نہیں. ہاں کچھ ایسے اچھے لوگ تھے, ہمسائے تھے, جو چھپ کے ہمارے لیے سامان لے کے آتے تھے. اب نہ میں ادھر جا سکتا ہوں نہ وہ ادھر جا سکتے. پھر روایتی اپنی والدہ کو کہتے تھے ہم جی شفٹ ہوتے ہیں, نکلتے ہیں. کہتے ہیں نہیں جی وہ برا بھی نہیں, باونانو انکے نیمر لیو داس مخلوق مخلوق فلانا, آپ زندہ رہیں گے, سب کچھ ہوگا. تو یہ رویہ جب میں نے دیکھا, میرے لیے تکلیف دہ تو تھا کہ یار کوئی جتنے بھی دوست ساتھی ہوتے تھے, کیا کس کے وعدے, کیا قسمیں, کے تعلقات, نظریاتی, اب وہ سامنے دیکھ کے اس طرف گزرتے ہیں. خیر پھر میرا بھائی بازیاب ہوا. بازیاب ہونے کے بعد میں نے کہا یار نہیں, میں یہ رویہ چینج کروں گا. جس در سے میری والدہ گزری, میرے بہن بھائی گزرے, ہم گزرے, میں خود گزرا, جو رویہ دیکھا میں ویسا نہیں کروں گا. میں نیا نیا جب وکالت میں تھا تو آپ کو ایک چیز آج میں بتا دوں, انٹرسٹنگلی کچھ ایسی جگہوں پہ ڈسکشنز ہوتی ہیں. یہ جو وائس فار مسنگ پرسنس کا کیپ ہے, اس کو لگانے والوں میں بنیادی لوگوں میں سے میں ہوں ایک. میں اسٹوڈنٹ لائف میں ہوتا تھا, اس ٹائم قدیر بلوچ نہیں ہوتے تھے. ایک دن میں یونیورسٹی میں تھا, مجھے علی اصغر نصر اللہ نے اور علی اصغر کے بیٹے نے کال کیا
کہ یار آپ بی ایس او میں ایکٹیو ہیں, میں آپ سے ہیلپ چاہیے. ہم کچھ ساتھی گئے, انہوں نے میر ہوٹل ہوتا ہے ایک سریاب روڈ پہ, بلایا کہ اس طرح ہم کرتے ہیں. ہم کہا اچھی بات ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو اس ٹائم قدیر بلوچ نہیں ہوتا تھا, تو ہم نے وہ شروع کی, ان کے ساتھ رہے بالکل بنیاد سے. میں نے کہا یار نہیں, مجھے جو سبق بی ایس او نے دیا ہے میں اس پہ قائم رہوں گا. ہمارا ایک ساتھی مسنگ ہے آج تک, غفار بلوچ, غفار مینگل, اس کی تصویر بھی یہاں پہ پڑی ہے, بی ایس او کا سی سی کا ممبر ہوتا تھا. اچھا, ان کو بھی جانتا تھا, میرا دوست تھا, سینئر تھا یونیورسٹی میں بھی اور بی ایس او میں بھی. ان کی وائف جو ہے وہ بھی میری یونیورسٹی فیلو تھی, اور میری سسٹرز کی جو ہے وہ کلاس فیلو تھی. وہ آج تک مسنگ ہے. پہلی بار میری والدہ نے یا سسٹرز میں سے کسی نے کہا کہ ان کی وائف گھر آئی ہے اور ان کا کیس کہتے لگائیں گے, اس طرح کے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں, وہ ملازم تھا اور تنخواہ وغیرہ ہے وہ ہمیں چاہیے. اچھا, اس کی وائف نے, یہ بہت تکلیف دہ واقعات ہے اگر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں, پڑھی لکھی ہے, آج تک بیٹی ہے, وہ 2 بچیاں ہیں ان کی. اب ان کی نکاح میں آج تک بیٹی ہے, مطلب 14-15 سال سے, لیکن اپنے بھائیوں کے ساتھ شاباش ہے, انہوں نے سنبھالے, کبھی تنگ نہیں کیا ہے. بہت کو تنگ کرتے بھی ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا, اس لیے میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. تو میں نے کہا کہ چلو, مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میں غفار کے لیے یہ تو کر سکتا ہوں, بی ایس او کا ساتھی ہے. میں نے کیس لگایا ہائی کورٹ میں ان کا. تو پہلا جب آئے کیس وغیرہ ہم نے لگایا, الحمدللہ پہلا کیس وہ ہو گیا, اور رپورٹڈ ایک سلسلہ بن گیا کہ ایک انسان مسنگ ہے تو تب بھی ان کے پیسے وغیرہ آپ ریلیز کر سکتے ہیں. قانون میں یہ موجود نہیں ہے. اس میں ہائی کورٹ نے بھی ہمت دکھائی ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ کہ ہاں ان کے یہ پیسے دے دیں. ٹھیک ہے جی. اچھا, وہ 15 سال سے مسنگ ہے, تو انہوں نے کہا کہ جی فیس وغیرہ. تو میں نے کہا اس کیس میں غفار میرا ذاتی دوست ہے, فیملی ہے, میں کوئی فیس میس نہیں لوں گا آپ سے. اور آپ نے شروع میں ایک بات کی, آپ کے ذہن میں رہے, میرا پروفیشن بھی یہی ہے, میرا سورس آف انکم بھی رہی ہے, روزی روٹی بھی یہی ہے. میں نے کبھی کسی سے یہ ڈیمانڈ نہیں کیا ہے کہ مجھے اس کیسز میں فیس دے دی, کیونکہ میں سن آف سوائل ہوں, بلوچ ہوں. آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی آ کے کہے ہاں میں نے اس سے فیس لیا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے کاغذات کی حد تک اگر پر کر بنا سکتے ہیں, فائل برابر کر سکتے ہیں, ویل اینڈ گڈ. نہیں کر سکتے تو ادھر سے ادھر لگایا, ادھر سے ادھر لگایا. آج تک ہم یہی کرتے آئے ہیں. تو کسی کا بھائی اٹھایا گیا, کسی کا بیٹا اٹھایا گیا, کسی کا کزن اٹھایا گیا, تو اس تعلق کی بنیاد پہ میں دیکھتا تھا یار کوئی نہ کوئی, اور نہیں کم از کم انسانیت کی بنیاد پہ تو تعلق بنتا ہے. ایک دن میں یہاں بیٹھا ہوا تھا اپنے چیمبر میں, یہ آج اصل میں 22 نومبر ہے, سیف اللہ رودینی جس کو اٹھایا گیا سورب سے, تو وہ سال اس کا دن ہے اٹھانے جانے والا, حالانکہ 11 سال ہو رہے ہیں اس کو. اس کی بہن جو اس کے لیے ایکٹیویٹی کرتی ہے وہ یہاں پہ آئی, اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی بہن تھی اس کی. مطلب باہر کی دنیا کو آپ دیکھیں, اندر کی دنیا کو دیکھیں, تو میں کس سے کیا فیس لوں, یا میں نے کیا دیکھا, میں کہتا ہوں کاش کہ کوئی ان کو لکھنا چاہے, اور سب کے ساتھ کیا کہانی ہے. 3-4 بجے کا ٹائم ہے یہی, وہ یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے. میں نے کہا دونوں بچیاں کانپ رہی ہیں بالکل جسم ان کے, کسی نے اعراض کیا ہے, کسی نے دھمکایا ہے, کوئی مسئلہ ہوگا. میں نے کہا جی خیر ہے, آپ لوگ کیوں اس طرح کانپ رہی ہیں دونوں؟ کہتے نہیں کچھ بھی نہیں ہے. میں کہا کچھ نہیں ہے تو آپ کیوں کانپ رہی ہیں, کچھ تو ہے. کہتے نہیں کچھ نہیں ہے. میں نے کہا کہ اصل میں وہ فیملیز کا درد, یہ شہیدوں کا درد, یہ قربانیاں, یہ خون, اور ادھر سے ہمارے رویے, اور کہاں ہم کس طرح پولیٹکس کرتے ہیں, کس طرح کی ڈرٹی سیاست بھی کرتے ہیں, نام کما رہے ہوتے ہیں مجھ جیسے سو کالڈ ایکٹیوسٹس. تو میں نے کہا نہیں اب دیکھیں, مجھے اپنا بھائی سمجھے, بتائیں, اب میرے پاس آئی ایک اعتماد کر کے, تو میرے بہن ہوئی میرے لیے. کہتی ہم نے کل سے کچھ نہیں کہا ہے. کیوں نہیں کہا ہے؟ کہتی تھی یہ کہ ہم آئے تھے ادھر کیس کے لیے, بھائی کی کیس کی سنوائی تھی, ہمارے پاس اتنے پیسے ہی تھے کہ ہم آ جا سکے, غریب گھر سے تعلق ہے, کوئی ہمیں اپنے گھر لے کے نہیں گیا, تو ہم نے جا کے ہوٹل میں کمرہ لیا. ہم خاتون ہیں, خواتین ہیں, جتنے پیسے تھے وہ ہوٹل والا لے کے گیا. تو ہم نے کہا چلو رہائش کا بندوبست کرتے ہیں, عزت اور پردے میں رہیں, بغیر کائے سوتے ہیں. تو ہم 24 گھنٹے سے بغیر کائے ہم سوئے. تو میں نے کہا کیا کہیں گے؟ کہتے ہیں ظاہر وہ روایت ہے بلوچ. کہتے ہیں نہیں ہم کچھ نہیں. میں نے کہا ہاں, میں نے کہا نہیں کچھ کہتے ہیں. کہتے نہیں, پھر کہتے ہیں کہ چلو ہلکا پھلکا. تو میں نے ان کو کہا ساتھیوں کو, کیا چائے لے کر آؤ, وہ جو ایرانی بسکٹ نہیں آتے. میں نے کہا کھانا کھاتے ہیں, وہ نہیں کہتے نہیں. پھر میں نے ان کے لیے, میں نے کہا ادھر سیپریٹ جگہ کہتے ہیں بناتے ہیں, کھانا کھلاتے, کہتے ہیں نہیں ادھر آپ کے ساتھ بیٹھیں گے. پھر میں نے ان کو بسکٹ لا کے دیے, کھانا کھلایا, جو بسکٹ چائے وغیرہ پلایا ان کو. یہ چیز میں نے دیکھی. ایک دن مجھے ایمان مزاری نے کال کیا, کہتے ہیں یہ کہ کوئی مسنگ پرسن کی فیملی ہے, وہ
کوئٹہ کا ہے, آپ سے آ کے ملیں گے, کیس ہے ان کا. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. آئی. اچھا انٹرسٹنگلی وہ کوئٹہ کا پہلا مسنگ پرسن کیس ہے جو پنجابی ہے. تو اس کی بیوی آئی تھی, اس کے ساتھ بہن تھی اور 2 چھوٹی بچیاں تھیں. اب ہم خود اپنے قومی اتنے درد تکلیف سے مسنگ پرسنز کے کیس میں تو آپ فرق تو نہیں کر سکتے کہ یہ کون ہے, کس قوم سے, قبیلے سے تعلق ہے, کس زبان سے. تو کہا کہ اس طرح کا کیس ہے. میں نے کہا میں لگا لیتا ہوں کیس خیر وغیرہ میں نے لگا لیا. کہتے پیسے. میں نے کہا میں اب سے پیسے نہیں لوں گا. کہتے کیوں؟ میں نے کہا کہ میرے اپنے جتنے لوگوں کے کیس ہیں میں نے ان میں پیسے نہیں لیے, کسی نے فائل کر دیا ہے نہیں دیا ہے بھی, میں نے بات نہیں کی ہے. اگر ادھر میں پیسے لوں گا میرا ضمیر مجھے ملامت کرے گا کہ یہاں پہ بھی آپ نے فرق کیا. تو خیر میں جب نکلا ہوں چھٹی کر کے تو کاغذات لے لی, ہم نے کیس بنایا کہ صبح آئے لگا لیتے ہیں. وہ کیس میں 1.5 سال تک چلاتا رہا اور الحمدللہ وہ اب ریسنٹلی جا کے بازیاب ہوا 2 مہینہ پہلے. تو مجھے ایمان نے بھی کال کیا کہ میں نے کہا مجھے میرے اصولوں کا آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کیا ڈیمانڈ کر سکتا ہوں. میں نہیں کر سکتا, کوئی کچھ دیتا ہے نہیں دیتا ہے, پورا کرتا ہے نہیں کرتا ہے, اور یہ وجوہات ہیں. خیر وہ 1.5 سال میں نے کیس چلایا. اس بیچ میں بہت کچھ ہوتا رہا. اس کو اس کے سسرالیوں نے اور دیوروں نے, حالانکہ ان کے پرسنل وہ ہوتے ہیں لیکن کہانی سے جڑے ہوتے ہیں. ہمارے بلوچوں کی اتنے بہت سی کہانیاں ہیں, اس لیے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایکٹیویزم کو سائڈ پہ رکھ کے حقیقت میں جو ان کے گھروں میں ہوتا ہے اس کو بھی تھوڑا سا سنیں سمجھیں. ٹھیک ہے. تو اس کا شوہر یہاں پہ آیا, وہ دونوں بیٹھے رہے. ان کے آنے سے پہلے یقین کریں 2 بلوچ ایسی فیملیز لیڈرز, بہت ان کی قربانیاں ہیں, بہت اعلیٰ مقام ہے ان کا, بہت. آج ان میں سے ایک شہید ہو چکے ہیں, نہیں ہے. ان کے کیس میں لواحقین ان کے یہاں پہ آئے, ان کے کپڑے پٹے ہوئے, ان کی جوتے پٹے ہوئے, اور یہ جو سردی اور گرمی میں جو اسکن کا حال ہوتا ہے, میں نے اندازہ لگایا کہ 1-2 سالوں سے انہوں نے کوئی کریم استعمال نہیں کیا تھا, کوئی واسلی یا کوئی کچھ جو پھٹ جاتی ہے, اسکن ڈیمیج ہو جاتی ہے, زخمی ہو جاتی ہے. بلوچ نیشنلزم میں تحریک میں وہ بہت بڑے نام ہیں. ان میں سے ایک شہید ہو چکا ہے, ایک زندہ ہے, اللہ ان کو عمر دے, زندگی دے. ان کی بہنوں کو میں نے دیکھا کہ کتنے بڑے نام, کتنی, اور وہ نام صرف یہ نہیں کہ نام انہوں نے کوئی اسٹیریو ٹائپ بنایا ہے, قربانی کی بدولت, محنت کی بدولت, ایک تسلسل کی بدولت وہ ایک بہت بڑے مقام پر پہنچے ہیں دونوں. بہت سے ایسے ہیں. اور پھر لوگ باتیں بھی کرتے ہیں, جی پیسہ ملتا ہے, فلانا ملتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا کہاں سے آتا ہے. کیا پیسہ ملتا ہے؟ کوئی اپنی بیوی سے چھپائے گا, اپنی بہن سے چھپائے گا, اپنی بچوں سے چھپائے گا, ان کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے. خیر میں اس سوچ میں تھا. وہ دونوں میاں بیوی یہاں پہ آ گئے, اور یہ جو شیئر کر رہا ہوں یہ ہوا ہے, میں نے اپنے خود دیکھا ہے آنکھوں سے. اس نے کہا کہ ہم اپنے والدین کے پاس اب تک نہیں گئے ہیں, سیدھا آپ کے پاس آئے ہیں, اور جو کچھ جس طرح آپ نے میری بیوی کو ٹریٹ کیا ہے, تو آپ نے ان سے فیس کیوں نہیں لی؟ میں نے کہا آپ دونوں پڑھے لکھے ہیں, میں اس لیے بتاتا ہوں کہ میں نے ان سے فیس کیوں نہیں لی. کہتے بتائیں. میں نے کہا آپ کی بیوی نے کہا میں پڑھی لکھی تو ہوں لیکن میں گھریلو خاتون ہوں, اور اپنی بہن کے ساتھ اب رہ رہی ہوں, بچوں کے ساتھ, کمانے والے تو آپ ہو. کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا جس کا انسان زندہ غائب ہو, میں نے اپنے گھر میں بھی دیکھا ہے, آپ ان سے ڈیمانڈ کرو فیس, وہ اپنے زندہ انسان کو بچانے کے لیے کسی حد تک جائے گی. اب کوئی فیس دے گی وہ وکیل کا, میری نظر میں وہ 3 ذرائع سے فیس دے گی. کہتے کیا؟ میں نے کہا پہلا ذریعہ یہ ہے کہ وہ اپنے کان کی بالیوں کو بیچے گی, جو سونے کی بالیاں اس کے کان میں ہیں, اس سے مجھے فیس دے گی, اور میں اس سے کہوں گا, اپنا پیٹ بھروں گا, اپنے گھر لے جاؤں گا. دوسری صورت یہ ہے کہ اس کا وہ چھت جو اس کا عزت ہے, پردہ ہے, اس میں چھپی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, وہ بیچ کے مجھے میرا فیس دے گی. تیسری صورت یہ ہے کہ وہ جسم فروشی کرے گی, اپنا جسم بیچ کے مجھے میری فیس دے گی. اس نے جواب میں جو بات کی, کہتے یقیناً آپ کے والدین جو ہے وہ عظیم لوگ ہوں گے, اور بلوچ بہت عظیم قوم ہے. پہلے ہمیں نہیں تھا پتا. اس کیس میں جہاں بھی ہمارا ٹکراؤ ہوا ہے بلوچ سے ہی ہوا ہے, جہاں پہ ہمیں سنبھالا ہے بلوچ نے ہی سنبھالا ہے. مسنگ پرسنز کے ہم نے کیس کو سمجھا, درد کو سمجھا. مسنگ پرسنز کا کیس ایک حقیقی کیس ہے, اور بلوچ جیسا عظیم قوم تربیت کی بنیاد پر, سیولائزڈ کی بنیاد پر کوئی نہیں ہے. میں نے کہا میری فیس یہی ہے, اور مجھے کوئی فیس نہیں چاہیے. آپ کروڑوں دیتے وہ اس کا ازالہ نہیں کر سکتے تھے, مجھے کمپنسیٹ نہیں کر سکتے تھے. ایکنالجمنٹ ہے دیٹ از انف. جی. اور ایک ایسی فیملی ہے بلوچ, جب لوگ ان سے ملنے کے لیے گئے, ان کو پتہ چلا کہ مسنگ پرسنز کی,
کہ ان کے گھر میں راشن نہیں ہے, راشن پہنچانے گئے, ان کی نہ دیوار تھی, نہ چار دیواری تھی, نہ چٹائی تھی, یہ جو چاول کے وہ نہیں ہوتے شیٹ, مہمانوں کے لیے انہوں نے وہ بچھایا. اور ایک ایسی بھی ہے جو ہیبیچول بیکاری نہیں ہے, لیکن مسنگ پرسنز کمیشن جب آتی ہے, وہ ان کی والدہ وہ چندہ کر کے مسجد سے, پھر صرف اس چندہ بھی اتنا کرتی ہے کہ لوکل کا آنے جانے کا میرے اخراجات پورے ہوں. جو ایک کیس ٹف کیس حفیظ بلوچ کا جو واقعہ ہوا, حفیظ بلوچ گرفتار ہوئے, تو اس کے اوپر سیریس قسم کے جو ایلیگیشنز تھے, تو پھر اس کو بھی آپ نے بیل کروایا. اس حوالے سے تو مختصراً بتا دیں. میں حفیظ کے کیس کو ٹف نہیں سمجھتا ہوں پروفیشنلی. میں اکثر اپنے لوگوں کو کہتا ہوں, میں نے گزارش بھی یہی ہے اپنے لوگوں سے, پروفیشنلزم کو اور باقی ایکٹیویزم کو مکس نہ کریں. آپ اچھے پروفیشنل انسان بنیں گے, وہ بلوچ کے لیے فائدہ مند ہے. ایک یہ کریڈٹ کے لیے کچھ نہ کریں. کریڈٹ آپ کو تاریخ دے گی, آپ کی قوم دے گی, جس تک آپ کے کام کو سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں. آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ میں ایک ذمہ دار بلوچ ہوں, یہ میری سرزمین ہے, میری قوم ہے, مجھ پر بھی کچھ رسپانسبلٹیز ہیں. میں جہاں پہ بھی بیٹھا ہوں, میں وکیل کی حیثیت سے بیٹھا ہوں, میں جج کی, میں انجینئر کی, میں بیوروکریٹ کی, یا میں انتظامیہ میں کہیں پہ ہوں, یا میں بزنس مین ہوں. لاشیں آ رہی ہیں, نوجوان ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, در بدر ہیں, آپ کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں؟ حفیظ کے ساتھ یہ میں اپنے لوگوں کا ڈبل اسٹینڈرڈ بیہیویئر بتاتا ہوں. پروفیشنلی وہ میرے لیے, چونکہ ہائپ کریٹ میڈیا میں ہوا, ایک پوائنٹ ہے, حفیظ کو کیوں اٹھایا گیا؟ وہ فزسسٹ ہے, پڑھ رہا ہے, پرویز ہود بھائی کے اس گروپ میں وہ پڑھتا تھا جو ایک فزسسٹ ہے, سائنٹسٹ ہے, اس کا کوئی شاگرد تھا, وہ حفیظ کا سپروائزر تھا. انہوں نے بلوچستان میں جو کینسر کے ایریشن جو ہے, جو کہتے ہیں ان کو, جو کینسر پھیلا ہوا ہے, اسپریڈ کیا انہوں نے, اس کے اس پہ تھیسس تھا, وہ ریسرچ کرنا چاہتا تھا. سپروائزر نے کہا تھا, ان کو یہ ڈر لگا کہ بات کہیں 28 مئی تک چلی جائے گی. جیسے یونیسیف کو انہوں نے نواز شریف کی پچھلی گورنمنٹ میں چودھری نثار وزیر داخلہ تھے, پابندی لگائی اس لیے کہ انہوں نے ایک رپورٹ بنا کے دی کہ بلوچستان میں جینوسائڈ, ایتروسٹیز اور یہ کینسر اور ہیپاٹائٹس فلانا اور جائنٹکس یہ کیوں پھیل رہے ہیں. اس لیے ان کو بین کر دیا گیا, اس تنظیم کو, جس تک میں نے رپورٹیں پڑھی ہیں. حفیظ سمیت بہت سے طالب علموں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے, ان کو بلوچوں کا لائق ہونا, پڑھنا بھی پسند نہیں ہے. میں جو عرض کر رہا ہوں, حفیظ کے ساتھ پنجگور سے تربت سے, حفیظ کے ساتھ نہیں, یعنی اس قید میں انہی دنوں 5 اور بلوچ مسنگ پرسنز کو لایا گیا, جس کے لیے مجھے سے وکیل کی سروسز اویلیبل نہیں تھے, میڈیا پہ کوئی کمپیننگ نہیں ہوا, وہ قائد اعظم یونیورسٹی میں نہیں پڑھتے تھے, وہ مشہور نہیں تھے, لیکن بلوچ تھے, مسنگ پرسن فیملی سے اس کا تعلق تھا. اور وجہ یہ تھی کہ ان کی فیملی کی کہیں نہ کہیں تحریک میں کنٹریبیوشن تھی, بلیک میلنگ ٹول کے طور پہ ان کو اٹھایا گیا تھا. ان کو نہ وکیل میسر تھا, نہ کھانا پینا ادھر پہنچتا تھا, نہ کوئی اس کا خیال رکھتا تھا. وہ پھر الحمدللہ بعد میں نے اور ساتھیوں نے, ہم نے مل کے ان کے وہاں پہ اخراجات جو فائن تھے وہ ہم نے برے جیل میں ان کو برابر کر دیا. ان پہ کیوں کسی نے نہیں بات کی آج تک, کمپین نہیں چلایا, واہ نہیں کی, کوئی انٹرویو کوئی نہیں ہوا؟ ایسے بہت سے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے اس اسٹینڈرڈ کو ختم کر دیں. ایک ہائپ کریٹ ہوتا ہے, میڈیا پہ آتا ہے, ہر کوئی اس میں جڑ جاتے ہیں نام کمانے کے لیے, سی وی بنانے کے لیے. اس مسنگ پرسنز میں ہوتا ہے, جیسے 4th شیڈول کا ہے, 3 MPO کا ہے. یقین کریں میں نے ایسے ایکٹیوسٹ ہیں, میل یا فیمیل, بلوچ, کہتے ہیں یا اللہ اس کیس میں ہمارا بھی نام آئے, ہمارا سی وی بنے, ہم بھی جا کے اسائلم لیں, ہم بھی مشہور ہوں, ہماری بھی ویڈیوز ٹک ٹاک پر ہیں. وکیل تاکہ سی وی بنے, ادھر وہ مجھے رابطہ کریں, کوئی جاب وغیرہ دے دیں, لیگل ایڈوائزری دے دیں. اور یہ ہوا ہے, اور آپ کے آن ریکارڈ آئے. میں بتاتا ہوں کہ ذاکر مجید کا کیس کمپرومائزڈ ہے, ڈین محمد ڈاکٹر کا کیس کمپرومائزڈ ہے, علی اصغر بنگلزی کا کیس کمپرومائزڈ ہے. بہت سے ایسے کیسز جو کمپرومائزڈ ہوئے ہیں, بکے ہیں. میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں. تو کتنے آپ کے ایسے کیسز ہیں جو ہیں اس میں وکیل آیا بنا, پھر کوئی جا کے الیکشن لڑا, کوئی جا کے جج بنا, کوئی جا کے کیا بنا, سی وی اپنی ٹھیک کی لی, ایڈوائزریاں لے لی. اور یہ ڈبل اسٹینڈرڈ, مشکے سے, آواران سے, جاؤ سے عام سادہ لو بلوچوں کو اٹھایا جاتے ہیں. ان کے لیے کوئی کمپنی نہیں ہوتی, ان کے کیسز کہیں پہ درج نہیں ہوتے, ان کے لیے کوئی کہیں پہ بھی نہیں جاتا. اصل لوگ وہ ہیں, حالانکہ اصل لوگ آپ کے بلوچ کے حساب سے وہ ہیں, ان کے لیے کوئی ایکٹیویزم نہیں ہوتی. ان کے کیسز کو کوئی نہیں کہتا یہ بڑے کیسز ہیں. حفیظ بھی بلوچ تھا, حفیظ بھی ہمارا ساتھی ہے بھائی. ایسے اس کو جس درد سے تکلیف سے گزارا گیا, ایون اس دوران
اس کا وہ میموری لاس کا شکار ہوا. سر بلوچستان ایک کانفلکٹ ریڈن ایریا ہے ہاں جو کہ وار زون بھی ہے، ہاں تو اس کے اثرات عدالتوں پر آپ نے کیسے دیکھے ہیں، ججز کے اوپر، ان کے بیہیویئر کے اوپر، اس کو آپ نے کیسے نوٹس کیا؟ کچھ اچھے جج ہیں انسانیت کی بنیاد پر، وہ چاہتے ہیں انسانیت کی بنیاد پر پروفیشنلی نہیں کام کر سکے، لیکن نہیں چھوڑا جاتا. انفلوئنسڈ ہے، فلی انفلوئنسڈ ہے، ان کو سمجھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، ڈرایا دھمکایا جاتا ہے. جیسے اگر عام لوگوں کے بچے اٹھائے جاتے ہیں تو ججز کی بھی اٹھایا جاتے ہیں، یا ان کو بھی دھمکیاں دی جاتی ہے کہ آپ کے بچے کو بھی اٹھائیں گے. ان کی ہوتی ہیں ہمدردیاں بہت سو کی، خاص کر کچھ لوکل ججز کی ہوتی ہیں. وہ کہیں پہ کام کرتے ہیں، کہیں پہ چاہتے ہوئے کام نہیں کر سکتے. اسی لیے میں اپنے لوگوں کو اپنی حد تک یہ کہتا ہوں، آپ یہ نہ سمجھے کہ میں اس لیے بیٹھا ہوں کہ یہاں سے میں بہت بڑا تیر مار کے لوگوں کو انصاف دلاؤں گا. میری یہ پروفیشن ہے، میرا سورس آف انکم ہے، سورس آف بیئرڈ اینڈ بریڈ ارننگ ہے. اس سے پیرالل میں کچھ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں، یہ فیکٹ ہے. لہٰذا پھر یہ آپ کی سمجھداری پر ہے، کتنا سمجھتے ہیں، کتنا ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں، کتنا نہیں رکھتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر عدلیہ ہے کس کا؟ جس کا ہے وہ اسی کے ساتھ وفادار ہوگا. عدلیہ سے ریلیٹڈ جو ملازمین ہیں، جو ان کو تنخواہ دیتے ہیں، وہ ان سے وار زون میں خاص کر کنفلکٹ زون میں خاص کر وہ ان کے لیے سروسز دیں گے، آپ کے لیے ہمارے لیے نہیں دیں گے. اس کیریئر میں جو آپ وکالت کرتے ہیں، تو ایک کیس جو آپ اس کو مائل اسٹون سمجھتے ہیں، دیٹ واز اے مائل اسٹون اینڈ یو آر پراؤڈ آف دیٹ. میں نے یہ کہا کہ ماحل کے کیس میں، پریگل کے کیس میں، اس پہ ماحل کے ساتھ پھر کچھ اصل میں لوگوں کو انہوں نے شامل بھی کیا ہے، ہائی پروفائل لوگوں کو پولیٹیکلی، اور ان کو ایبسکانڈر بنا دیا ہے. اور اس کے ساتھ پریگل جو ہے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہے، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ، ان کو بھی بعد میں ڈالا گیا. پھر ہم نے ایک طریقے سے جا کے ان کو پروٹیکٹیو بیل لیا. ساتھی بہت ناراض ہوتے تھے، رابطہ کرتے تھے، ہاں جی کیا نیوز ہے، کیا اپڈیٹس ہیں، بتائیں، میڈیا پہ فلانا فلانا بیان دیں گے، پریس ریلیز دیں گے. میں نے کہا پروفیشنلی الاؤڈ نہیں ہے، ایک یہ، دوسرا یہ کہ ان کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. اب تک ہم ون ون پوزیشن میں بھی نہیں ہیں. یہ چیزیں ڈسکلوز ہوں گی، ان کو اٹھا کے لے کے جائیں گے. اور فیمیلز ہیں، اور کوشش ہوئی ہے اٹیمپٹ کرنے کی ان کو اٹھانے کی. تو ہم نے پروٹیکٹیو بیل لیا. اب ان کو صرف وہ ماحل کی حد تک فکس تھی کہ جی ماحل ہے، اس طرح آیا، ان پہ یہ ایلیگیشنز لگی. ان کے ساتھ اور جو لوگ منسلک تھے، ان کے ساتھ وہ کیا کرنے جا رہے تھے. اب ایک پروفیشنل وکیل کی حیثیت سے میں نے ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے چلنا تھا. ہم نے پروٹیکٹیو بیل لیا. پروٹیکٹیو کے بعد جا کے ان کو اسٹیٹمنٹ وہاں پہ ان کو سرنڈر کروایا ٹرائل کورٹ میں. وہاں سے انٹرم بیل لیا. وہ انٹرم بیل ہم نے 1.5 سال تک چلایا. چلاتے چلاتے پھر وہ بیل کنفرم ہوا. اس دوران ان پہ کیا گزری، مجھ پہ کیا گزری، وہ ہم دونوں جاتے ہیں. مطلب اس میں دھمکایا بھی گیا اور گن اینڈ گولڈ دونوں چلائے گئے، ہم پر بھی اور ان پر بھی. ٹھیک ہے، ہمارے اپنے لوگوں کا پر اس میں کیا رویہ تھا. آپ یقین کریں اس دوران وہ فیملی اکیلی تھی. میڈیا پہ تو بڑی بات ہے، چوک پہ، دھرنوں پہ، احتجاجوں پہ. میں اس لیے کہتا ہوں کہ میں اس ذاتی طور پہ اس ایکٹیویزم پہ میں یقین نہیں کرتا ہوں. پہ اکثر ساتھی بہت سو کا گلا بھی ہوتا ہے، کہیں کہ جی پتہ نہیں روڈ ہیں، کہیں پہ جی فخر کرتے ہیں، فلانا کرتے ہیں. کیا ہم بھی انسان ہیں، ہم بھی کیفیت سے گزرتے ہیں، کیا کیا ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو پھر جو بھی قانون ہے، ریلیف ہے یا نہیں ہے، پھر بھی لوگ یہاں آ کر اپروچ کرتے ہیں، یہی اسی کورس میں آتے ہیں، اسی لیگل پروسیس کو بھی اپناتے ہیں. تو پھر بلوچ کی جو قانونی جدوجہد ہے، تو آپ اس کو مختصراً کیسے دیکھتے ہیں؟ پچھلے 2 سالوں سے سوشلی پولیٹیکلی گراؤنڈ پہ خاص کر جو لواحقین اسلام آباد گئے، اس کے بعد بلوچ نے ہیومن رائٹ گراؤنڈ پہ بہت گین کیا ہے اپنے جی ہیومن رائٹس کی. اس سے پہلے وقت اور حالت کے حساب سے آپ کسی پہ تنقید کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، کیا ڈیمانڈز ہوتی ہیں. لیکن اب جا کے یہ جو نسل ہے، یہ اسکلفل ہے، ٹیلنٹڈ ہے، چیزوں کو آرگنائزڈ وے سے چلا سکتی ہے، اور انہوں نے چلا کے دکھایا ہے اور کوشش کی ہے. کافی حد تک دنیا کے سامنے اپنا نریشن لے کر آئے ہیں کہ جی یہ کہتے ہیں جی دہشت گرد ہے، آئینی قانونی بات نہیں کرتے، پرامن جدوجہد کی بات نہیں کرتے. اب ہم نے پرامن جدوجہد کی. اب دیکھیں نا، ریاست اور ریاستی ادارے آواز باختہ ہو چکے ہیں. کیوں آواز باختہ ہیں؟ اس جینین اسٹرگل کی وجہ سے، اس مومنٹم کی وجہ سے، اس جو پولیٹیکل مومنٹ ہے جو خاص کر بالاج کو شہید کیا گیا اور اس کے بعد وجہ سے جو
تحریک ابھری وہ آج تک برقرار ہے کسی نہ کسی شکل میں. اب دنیا سن رہی ہے بلوچوں کو کہ واقعی میں یہ قوم ہے, ان کی ایک پولیٹیکل اسٹرگل ہے, موومنٹ ہے, یہاں پہ ہیومن جینوسائڈ ہے, کرائسس. مسنگ پرسنس اور انفورس ڈس اپیئرنسز, کیونکہ مسنگ پرسن ایک الگ معاملہ ہے, جو لوگ اٹھائے جاتے ہیں وہ ایک الگ معاملہ ہے, اس کو انفورس ڈس اپیئرنس کہتے ہیں. تو پھر بھی لیکن یہ جو ٹرمینالوجیز ہیں ان کے اثرات بھی ہوتے ہیں, آپ پولیٹیکل ڈسکورس میں بھی استعمال کرتے ہیں مسنگ پرسن. تو اس معاملے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میرے اپنے ایک دو اسپیچز میں گزارشات ہیں, ایک دو انٹرویوز میں بھی ہے, آج پھر بھی میں گزارش کروں گا. میں نے جو پروفیشنلزم کی بات کی, اپنا ڈیٹا بناتے جائیں, اس کو کلیکٹ کر لیں, لا سے ریلیٹڈ ہے, آپ سیمینارز رکھیں, پروگرام رکھیں, کانفرنسز رکھیں, لیکچرز رکھیں, اس پہ وکیل آ کے پریزنٹیشن دیں کہ جی آپ کا کیس کس طرح بنے گا, پروسیس اس کا کیا ہوگا, کیسے اپنے کیس کو رپورٹ کر سکتے ہیں, ڈیٹا کلیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس پہ ہمیں کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. اور اب بجائے اس کی کہ پریس ریلیز میں نے کوئی جاری کی, ہاں جی آج میں نے پریس کلب کے سامنے یہ کیا, زندہ باد مردہ باد کیا, اب وہ دور چلا گیا. دنیا اس چیز سے اب بہت آگے گزر چکی ہے. وہ آپ سے ڈیٹا مانگتی ہے, وہ آپ سے پریزنٹیشن مانگتی ہے, وہ آپ کو کہتے ہیں کہ مجھے کاہل کریں. اس کے لیے پھر یہ پریکٹسز ہوں گے. اب رکھے پروگرام, ہم ہمیشہ حاضر ہیں. انٹرنیشنل سطح کی آپ نے بات کی ہے, تو وہاں ICJ ہے, وہاں تو اسٹیٹ 2 اسٹیٹ جا کر اپنا کیس وہاں لڑ سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ مثال کے طور پر اگر کوئی گروہ ہے, کوئی کمیونٹی ہے, اس کو تشدد کا سامنا ہے, نسل کشی کا سامنا ہے, یا سسٹمیٹک وائلنس کا سامنا ہے, تو پھر بین الاقوامی سطح پر کون سے وہ فورمز ہیں وہاں لوگ جا سکتے ہیں؟ مثالیں جو ICC ہے, انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے, اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے, وہاں لوگ مطلب جو کمیونٹیز ہوں وہ کیسے جا سکتے ہیں, اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں تو ریاستیں جاتی ہیں. ایک ہی قوم اور ریاست میں فرق ہے. ہم جو ہے یونائٹڈ نیشنز, وہ ریاستوں کا نیشن ہے, ریاستوں کا گروپ ہے, ریاستوں کی تنظیم ہے, اقوام کی نہیں ہے. وہ ریاست جو وجود رکھتی ہے, جو وہاں پہ ایک ممبر ہے, یہ ان کی حد تک ہے. اور وہی ممبرز پھر وہاں پہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جب ان کے درمیان کوئی ڈسپیوٹ ہو, اس ڈسپیوٹ کو لے کے ادھر آربیٹریشن کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی جا سکتے ہیں. UN کے مختلف فورمز ہیں, ان فورمز پہ انہوں نے اپنی چارٹر میں ڈیفائن کیا ہے کہ جینوسائڈ ہو, پھر جینوسائڈ کی بھی قسمیں ہیں, ہیومینیٹیرین جینوسائڈ ہو, یعنی آپ کے انسانوں کا جو ریسورس ہے اس کا جینوسائڈ ہو, کلچرل جینوسائڈ ہو, لنگوسٹک جینوسائڈ ہو, ہسٹوریکل جینوسائڈ ہو, آپ کا وہ جو ہیریٹیج ہے اس کی جینوسائڈ ہو, شناخت کو جیسے ختم کیا جاتا ہے. اس تمام کے حد تک جا کے آپ وہاں پہ دروازے کٹکھٹا سکتے ہیں. لیکن اب یہ نہیں ہے کہ آپ ڈائریکٹ گئے, دروازہ کٹکھٹایا. آپ نے ڈپلومیسی کی, آپ نے ہمدرد پیدا کیے. ڈائسپورا میں مختلف ممالک جو ہیں وہاں پہ عوام کی سنی جاتی ہے, عوام کی بات پھر وہ بات پارلیمنٹ میں چلی جاتی ہے. آپ کو اسٹریٹ ٹو اسٹریٹ, ڈور ٹو ڈور, موب ٹو مور اپنا کیس کو پٹ کرنا ہوگا. جب وہاں کے عوام کو اویئرنیس ہوگی, وہ اپنی پارلیمنٹ کو اس حوالے سے نشاندہی کر کے فورس کرے گا کہ جی انسانی حقوق کی ہم بات کرتے ہیں, وہاں پہ ایک سلسلہ چل رہا ہے, اس پہ آپ کی نظر کیوں نہیں ہے, اس پہ آپ کیوں بات نہیں کرتے. جب یہ ڈیبیٹ ڈسکشن آئے گا تو یہ UN کے فورمز پہ بات چل سکتی ہے, بحث اور مباحثے ہو سکتے ہیں. جیسے برطانیہ کے اور امریکہ کے مختلف سینیٹرز نے کبھی کوئی بلز پاس کیے, کوئی موشن موو کیے, اس پہ ڈیبیٹ ڈسکشن میں لے کر آ گئے. آپ دنیا کو یہ قائل کر لو کہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہے. جب تک آپ دنیا کو اس چیز پہ قائل نہیں کرتے, آپ کا ایشو اسی طرح رہے گا. پھر کہاں پہ آپ جاتے ہیں, آپ کے ہمدرد کون ہے, آپ کے مخالف کے ہمدرد کون ہے. آپ اپنی آواز کو لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں, وہ آپ کی آواز کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس حد تک اب تک شاید ریئلائز بھی نہیں کی ہے کہ جی نہیں, ہمیں اب جو ہے اس لیول کے ڈپلومیٹس کی ضرورت ہے, اس لیول کے انٹلیکچوئلس کی ضرورت ہے, اس لیول کے وائسز کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, آپ اب بھی کسی کے سروسز ہائر کر سکتے ہیں اگر آپ کے اپنے نہیں ہیں. ہاں, میں نے ایک چیز دیکھی ہے, آپ جتنا انسانیت کی بنیاد پہ بات کریں, آپ جتنا ہیومن رائٹس کی بنیاد پہ بات کریں, لیکن کہیں نہ کہیں آپ نقصان میں رہتے ہیں کہ اگر جس بھی فورم پہ آپ کو ریپرزینٹ کرنے والا آپ کی قوم سے نہ ہو, اور اگر مزید آپ اس کو آئیڈیلائز کرنا چاہتے ہیں, وہ ایک آئیڈیل سچویشن ہوگا, اس کی آئیڈیولوجی بھی ہو,
اگر نہیں جی ٹھیک ہے عمران ایکٹیوسٹ ہے، بلوچ نہیں ہے، بڑا جی ایماندار ہے، فلانا ہے، مجھے ریپرزینٹ کرے گا، کہیں نہ کہیں وہ چیزوں کو ڈیلوٹ کرے گا. یہ آپ کے ذہن میں رہے. اس فورم پہ میرے پاس پروف موجود ہے اس چیز کی. پہلے یہ ہے کہ ٹھیک ہے انسانیت آپ کریں اپنے لیے ہمدرد بنا لیں، حدود کیا ہیں اس کے، اس حدود کو، اس باؤنڈریز کو، اس لیمیٹیشنز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جی میرا بھائی ہے لیکن آئیڈیولوجیکلی میرے ساتھ نہیں ہے، تو نہیں ہے. جب آئیڈیولوجی کی بات آئے گی، میرا بیٹا بھی ہے، اگر وہ ایک نیچرل ریلیشن ہے، اگر اس ریلیشن کے ساتھ میرے ساتھ نہیں ہے تو نہیں ہے. آپ اس چیز کو کبھی نہیں سمجھتے، کبھی آج تک لوگوں نے انڈرسٹینڈ نہیں کیے. اور اس پروفیشن میں نے اس کو نقصانات دیکھے ہیں. تو چلو ٹھیک ہے جی، دیر آمد درست آمد. اب بھی آپ اس چیز کو کہیں گے انسٹیٹیوشنلائز کریں، مزید وقت ضائع کرنے کے بجائے آرگنائزڈ کر لیں، اپنا ہیومن ریسورس ڈیولپ کر لیں اور اس کو ایک ڈسپلن. سیاسی معاملات میں بہت سارے چھوٹے مسائل تو نہیں ہیں لیکن وہ دب جاتے ہیں. جو بلوچ سماج ہے اس میں ابھی تک بھی بڑی حد تک قبائلی اسٹرکچر ہے، اور سوال خواتین کے حوالے سے دے فیس ڈومیسٹک وائلنس. اور ایک بہت بڑا ہمارے سماج میں ابھی تک مسئلہ ہے ہونر کلنگ، کہ ہونر کلنگ کے واقعات دیکھیں تو پھر اس کو لیگلی تو فائٹ نہیں کرتے ہیں. لوگ جاتے ہیں وہاں، جو قبائلی اسٹرکچر ہے اس میں سردار ہوتے ہیں، وڈیرے کم ہوتے ہیں، میر ہوتے ہیں، وہاں جاتے ہیں تو وہ وہاں مسئلہ رفع دفع ہو جاتا ہے. تو پھر آپ اس کو کیسے رسپونڈ کرتے ہو؟ لیگلی کیسے لوگوں کو سامنے آنا چاہیے اور اس کو امپاور کرنا ہے، وومین کو امپاور کرنا ہے. تو پھر ہونر کلنگ کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں تو ساتھ نہیں چل سکتی. عرض یہ ہے کہ قبیلہ جو ہے آپ کے معاشرے کا حصہ ہے، آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے، اس کا طریقہ کار ہے. اب سوشلی جیسے جیسے گروم کرتے جائیں گے، سوشل چینجز پازیٹیولی جیسے جیسے آپ کے سماج کے اندر آتے جائیں گے، یہ پھر پیرالل جب آپ کو آپشن ملے گا تو پرانا آپشن ختم ہوگا. دنیا میں کوئی بھی سوسائٹی ایسا نہیں ہے کہ جو قبائلی نہیں رہا ہو، یا ہے یا رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کی ترقی کی رفتار جیسے جیسے آگے بڑھتی گئی ہے، اس کو آپشن ملتا گیا ہے، اس کو الٹرنیٹ ملتا گیا ہے، تو پرانے پریکٹسز اس نے ختم کر دیے ہیں. ٹھیک ہے، قبائلی معاشرہ ہمارا بنا بھی اس کی ایک وجہ تھی، آج نیم قبائلی ہے بھی اس کی وجہ ہے. پھر اسٹیٹ کی بھی کچھ رسپانسبلٹیز بنتی ہیں، وہ رسپانسبلٹیز کہاں ہیں؟ ہاں، اس کو پھر ڈیفرینشیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ کون سا کیس جینین آنر کلنگ کا ہے، کون سا جینین نہیں ہے. جیسے یہاں پہ ہوتا ہے، قرض لیا، پتہ نہیں زمین کا مسئلہ تھا، اس نے نہیں دیا جی، اس کو آنر کلنگ کا بنا دیا. آنر کلنگ ڈومیسٹک ایشو، وہ قومی یا پولیٹیکل مسئلہ نہیں ہے، سوشل ایشو ضرور ہو سکتا ہے، اس پہ بات کی جا سکتی ہے. کیونکہ پولیٹیکلی تو کوئی اس کو ایڈمائر تو نہیں کرتا، آئیڈیولوجیکلی تو کوئی اس کو ایڈمائر نہیں کرتا، اسٹیٹ پرسپیکٹیو اپنی جگہ پر ہے. میں کچھ سوشل پریکٹسز میں اکثر میں اپنے لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس پہ غور و فکر کریں. جیسے اکثر ہمارے لوگ جو ہیں، آپ دیکھ لیں، آرام پسند ہیں کافی زیادہ، سوشل بیہیویئر پہ ہم آتے ہیں، یہ اس کا حصہ ہے، اور اس کو نہ محسوس کرتے ہیں نہ کوئی اس کو محسوس دلاتا ہے. دوسری، محنت نہیں کرتے ہمارے لوگ، پروفیشنلی محنت کر لیں، روزگار کما لیں، روزی روٹی کما لیں، اور اس کا پولیٹیکل نقصان میں آپ کو بتاتا ہوں. کل میں گیا نوشکی سے، میں پیشی کے لیے گیا، بائی پاس ہوٹل پہ بیٹھا ہوا ہوں. اچھا، گھر میرا، علاقہ میرا، قوم میری، سرزمین میرا. وہ ہوٹل والا کہتا ہے کہ مجھے بلوچی اور براوی نہیں آتی، اس زبان میں بات کریں. مارکیٹ، زبان کا تعلق مارکیٹ سے آپ نے محسوس نہیں کیا، اور آپ کی اکانومی آپ کے گھر سے وہ لے کے جا رہی ہے. ایک یہ. دوسری بات، میں ذاتی طور پر کیسز میں دیکھ رہا ہوں کہ دیکھیں نا، آپ کی تحریک ہے، تحریک کے ساتھ ساتھ تحریک ہے ہی سیولائزڈ ہونے کا نام، اسٹرگل ہے ہی سیولائزڈ ہونے کا نام. آپ چینج مانگ رہے ہوتے نا، کہ کیوں آپ کو سماجی بنیادی نظر آ رہی ہے، استحصال ہے، جینوسائیڈ ہے، بے ایمانی ہے، ترقی کے لیے نہیں چھوڑتا، آپ کے وسائل کو لوٹ مار کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تعلیم نہیں دیتے آپ کو، جینڈر ڈسکریمنیشن ہے، ہارنر کلنگ، فلانا فلانا. اب کہتے ہیں میرے پاس اختیارات، تو میں اس تمام چیزوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اب میرے پاس اختیارات نہیں ہے، کوئی ہے جو ان کو چلا رہا ہے. منشیات فروشی ہے، لینڈ گریبنگ ہے. آپ کے علاقوں میں اپنے لوگوں سے ہم پوچھتے ہیں، کہتے ہیں جو روزگار نہیں ہے. دیکھیں نا، سوشل چینج کے لیے مارکیٹ میں ہونا، ترقی کے لیے مارکیٹ میں ہونا، اکانومی جنریٹ کرنا، سنبھالنا ضروری ہے. اب دو بیہیویئرز ہیں جو میں نے دیکھے ہیں، آپ نے اچھا کیا اس چیز کو ڈسکشن میں لے کر آ گئے. آپ کو پتہ ہے، یہ جو سریاب کا پل ہے، یہاں سے گائی خان تک اور ہزار گنجی تک
روزانہ جو ہے کروڑوں کا بزنس ہو رہا ہے اور کمبرانی سے انگور لے کر سریاب میں انہی کو بیچتے ہیں اور بلوچ کہتا ہے روزگار نہیں ہے. پوری ان کی زمینداری اور چیزیں سنبھالی ہوئی ہے. ایک یہ ہوٹلوں کو دیکھ لیں, تندور دیکھ لیں, پرچون دیکھ لیں, بلوچ کہتا ہے روزگار نہیں ہے. آپ کی وہ اکانومی لے کے جا رہا ہے, آپ کا کلچر اور لینگویج ان کو ختم کر کے پولوٹ کر رہا ہے. اور اکثر ہم جو کہتے ہیں نا پولیٹیکلی ہر چیز بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ چوک پہ حل کریں. ہو سکتا ہے اس تندور کو آپ خود سنبھالیں, اس چائنا کی ہوٹل کو آپ خود سنبھالیں, اپنی گلی میں گلی میں محلے میں اس ریڈی سبزی والے فروٹ والے کو آپ سنبھالیں. آپ پھر کیا کہتے ہیں جی یہ تو مخبر ہے, آپ سنبھالیں. مخبر آپ کے گھر میں نہیں آئے گا, وہ آپ کی گلی میں نہیں آئے گا. اس کا تعلق پولیٹکس سے بھی ہے, اس کا تعلق آپ کے سیولائزیشن سے بھی ہے, اس کا تعلق آپ کے اختیارات سے بھی ہے. جب آپ لوگوں کو چیزوں سے ڈسکنیکٹ کریں گے, وہ فارغ ہوگا, چیزوں کو نہیں سمجھے گا, آپ کا درد تکلیف بھی بڑھے گا, آپ کا جو سوشلائزیشن کا جو عمر ہے وہ بھی جو ہے اس میں پرولونگ ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے نا, تو پھر اس میں قتل و غارت گیری بھی آئے گی, اس میں برادر کشی بھی آئے گی, اس میں ڈومیسٹک وائلنس بھی تو آئے گا, کیونکہ لوگ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک یہ, اور پولیٹیکلی میں نے گزارش کی تھی ساتھیوں سے کہ یار جو لیڈرز ہیں کاش کہ انہوں نے اس ٹائم کہا ہوتا لوگوں کو کہ مرد اور عورت دونوں تعلیم کی طرف جائیں. ایک یہ زمین وغیرہ جی تقسیم پہ برادر کشی نہیں ہوگی, یہ لیڈرز اگر کہتے ہیں. تیسرا یہ کہ بلوچ روزگار کرے. اگر ان چیزوں کو کرتے جائیں گے ہم, برادر کشی ہماری ختم ہوگی. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس سے شاید پولیٹیکل فائدہ یا نقصان, میں آرگومنٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. جیسے میں نے مثال دی کہ وہ آپ کے علاقے میں کس شکل میں آتا ہے, موٹر سائیکل اور سائیکل پر کپڑے بیچنے والی کی شکل میں, ریڑھی میں فروٹ اور سبزی بیچنے کی شکل میں, محلے کا تندور والے کی شکل میں, ٹھیک ہے جی, پرچون والے کی شکل میں. تو آپ کا پولیٹیکلی بھی اس کو دیکھ لیں تو وہ کس شکل میں آتا ہے. اور آپ کو سوشل چینج جو ہے نا, اکانومیکلی آپ گروم کریں گے, آپ کو سوشل چینج آ جائے گا. خواتین ہیں, بچے ہیں, مرد, جیسے وہ آواران کا میرا خالق کیس ہوا تھا, تصویر پہ مار دیا. تصویر آتی ہے آج, کیا ہوتا ہے فیس بک پہ اس نے آئی ڈی بنا دی. آج میں دیکھتا ہوں, یقین کریں اپنی بہنوں تک کو دیکھتا ہوں, کیا ہے واٹس ایپ اسٹیٹس پہ وہ ہم بھائیوں کی تصویریں دیتے ہیں, لیکن ہم ان کی تصویریں نہیں دے سکتے, اور وہ بھی اپنی تصویریں نہیں دے سکتے. بھائی ہوتے ہیں, میاں بیوی بھی ہو سکتے ہیں, والدین کے ساتھ آپ نے تصویریں مشکل سے کہیں چانس ملا اکٹھے بنا لی, فیس کو کرو کرتے ہیں, چھپاتے ہیں. کیوں چھپاتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اب تک کلچر نہیں بنا, وہ پریکٹسز نہیں بنے. تو یہ پولیٹکس سے, پولیٹیکل ایکٹیویزم سے ہی ختم ہوگا. شعور آہستہ آہستہ پھیلائیں گے. ان ساتھیوں سے بھی ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ جائیں اپنے قوم کے جو جہاں پہ سماجی مسئلے ہیں, ایک تو سچ بولیں کہ یار یہ ایشو ہے تو ہے, یہ نہیں ہے تو نہیں ہے. خواتین جن کا پولیٹیکلی رول رہا ہے, سوشلی رول رہا ہے, اگر ہم اپنی خواتین کو بھی بتاتے ہیں, مردوں کو بھی بتاتے ہیں کہ جی کالونیل ایرا سے پہلے عورت کا کردار کیا ہوتا تھا. آج دیکھیں نا, بلوچ کو اس حد تک تو کریڈٹ تو دیں کہ خواتین جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہیں, اور بلوچ نے ان کی لیڈرشپ کو تسلیم کیا ہے. کوئی جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں ہے. تو کچھ ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں, کچھ انٹرنل فیکٹرز ہیں, اور کچھ ہے, میں نہیں کہتا ہوں کہ نہیں ہے. اس پہ پھر ایک پولیٹیکل جو آپ کا اسٹرگل ہے اس کا حصہ بنا کے لوگوں کو اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے, سیشنز رکھنے کی ضرورت ہے. اب دیکھیں نا, مجھے کل کوئی بتا رہا تھا کہ نوشتے میں کوئی مذہبی ایک فیملی ہے, اور یہ 2-3 ایسے فیملیز تھے یہاں پہ ہزار گنجی کے بھی. جیسے اس دن یہ 4th شیڈول میں کوئی ملا عالم صاحب تھے, میرے پاس آ گئے کہ ان کا نام بھی ڈالا گیا. ٹھیک ہے, وہ ساتھی دوست یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. میں نے اشارتاً ساتھی میں سے کسی کو کہا خیال کرنا اس سے فوٹو کاپی اور کاغذات کی بھی پیسے نہیں لینا. خیر وہ چلا گیا. کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا یہ آہستہ آہستہ آپ کی طرف آ رہے ہیں, آپ ابھی سے ان کو مزاج کے مطابق نہیں چلیں گے, یہ آپ سے دور ہوتے جائیں گے, بھاگیں گے. اب مجھے 1-2 نہیں 8-10 ایسے مذہبی فیملیز کا پتہ چلا کہ ڈاکٹر مہرنگ صاحبہ اپنی ساتھیوں کے ساتھ جہاں گئی یہ پروگرام کرنے کے لیے, وہ مولانا صاحب اپنی بچیوں کو, گھر کے عورتوں کو خود پکڑ کے لے کے گئی ہے کہ جی جائیں جلسے میں, دھرنے میں. لوگوں نے پوچھا مولانا صاحب آپ تو پردے کی بات کرتے تھے, یہ آپ کو کیا ہوا؟ کہا پہلے تو آپ بتائیں پردہ کیا ہے, دوسرا ہے کہ یہ صحیح ہے, یہ جینین ہے. ٹھیک ہے, میں یہاں پہ جاؤں گا تو پسماندگی بھی ہوتی ہے, جہالت بھی ہوتی ہے, غربت بھی ہوتی ہے. ود دی پیسیج آف ٹائم جب آپ کے پاس پاور آتا ہے, اختیار آتا ہے, یا پولیٹیکل موومنٹ چلاتے ہیں, وہ اس کو کور اپ کر لیتا ہے. 2 تبدیلیاں, ایک تو جو ڈیموگرافک تبدیلی ہے آبادی کی, تو آپ کو مائنورٹی میں کنورٹ کیا جا رہا ہے, اور دوسری جو بلوچوں کے اندر اتنی انٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ کسی
ایسے ایریا میں جا کر بسیں جہاں ہم، بلوچ نہیں ہے، ہم، کیونکہ ہمارے علاقے میں ابھی تک جو غیر بلوچ ہیں ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ ہم، دوسری بات جو لینڈ گریبنگ ہے ہم، کہ بلوچوں کے پاس تو لیز کا بھی کنسیپٹ نہیں ہے، ہم، جہاں سے وہاں بسیں ہیں وہاں رہتے ہیں، ہم، اور کچھ جو زمین ہیں جو آباد کرتے ہیں ان کی حد تک لیز ہے بس۔ ہم۔ تو ہاؤ ٹو فائٹ لینڈ گریبنگ، اور اس میں فیوچر کے اس کے اثرات کیا ہوں؟ دیکھیں، یہ جو آپ بتا رہے ہو شکل مختلف تھی، چائنا والوں کو بھی کلچرل ریولیوشن سے پہلے یہ مسئلہ درپیش آیا، ٹھیک ہے۔ آپ کے اصل میں کچھ سوال، کچھ کوسچنز ایسے ہیں کہ ان پہ سیمینار تک ہو سکتے ہیں، منعقد کر سکتے ہیں، ان پہ کتابیں بھی لکھی جا سکتی ہیں۔ کوسچنز انٹرسٹنگ ہیں، بہت اچھے ہیں، بحث طلب ہیں، بہت زیادہ بحث طلب ہے، اس میں پینل ڈسکشنز بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک پوڈ کاسٹ کا وہ نہیں ہے۔ یہ رشیا میں بھی رہا، وہ دونوں کہتے ہیں، یعنی مارکس، اینگلز، ماؤ، لینن، کہ پارٹی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ میں ذاتی طور پہ انڈیویجول ایکٹیویزم کے بھی اس لیے خلاف ہوں، میں کہتا ہوں کہ پتہ نہیں اس کو چھیڑ چھاڑ تو نہیں کی میں نے، نہیں اسی کہ فرد جو ہے نا، اگر انٹلیکچوئل ہے تو ٹھیک ہے، آپ اس کو پابند نہیں کر سکتے۔ اگر ایکٹیوسٹ ہے، آپ اس کو پابند کر کے ڈسپلن میں لے کر آئیں، ورنہ وہ گڑبڑ کرتا ہے۔ وہ کل کو جا کے اس سے بھی ملا، اس سے بھی ملا، پیسے بھی لیے، مراحت بھی لی، آج ادھر ایکٹیوسٹ بھی ہے، نیشنلسٹ بھی ہے، آپ اس کو پوچھ نہیں سکتے ہیں۔ تو اس نے کہا ان تمام مسائل کا جو حل ہے وہ پارٹی ہے، قومی پارٹی، قومی لیڈرشپ ہو، چیک اینڈ بیلنس رکھے، پروگرام دے اور اویئرنیس سیشن لگ کے لوگوں کو بتا تو دے۔ سوال یہ ہے کہ نیشنلزم کیا ہے، ہمیں کس نے بتایا یا کون بتائے گا؟ پیٹریوٹزم کیا ہے، کیا ہو سکتی ہے، کس نے بتایا، کون بتائے گا؟ تحریک اور قومی تحریک کیا ہے؟ آنے والی نسلوں کو جو آج پیدا نہیں ہوا ہے اس کو پتہ چل، مطلب مجھے نواب نوروز کا کیسے پتہ چلا، علاق کا کیسے پتہ چلا، ریاست کلات کا کیسے، کسی نے پولیٹیکل ایجوکیشن کی نا، میری اسکولنگ تو کی نا پولیٹیکل، وہ اس طرح قوم کی بھی تو کی نا۔ تو وہ پولیٹیکل پروسیس مسٹ ہے، اس پولیٹیکل پروسیس کے بغیر آپ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال ہمارے پاس موجود ہے۔ ریڈ انڈینز کیوں ختم ہوئے؟ اس لیے ختم ہوئے کہ ان کی کوئی پولیٹیکل موومنٹ نہیں تھی۔ ہر مقبوضہ قوم کے درپیش مسائل یہی ہوتے ہیں۔ آج فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ کیا ہے؟ انکروچمنٹ نا، لینڈ گریبنگ نا، کہ جی ان کی زمین ہم لے لیتے ہیں، آس پاس کی اپنی ٹیریٹری بڑھاتے ہیں۔ بلوچ کی اب انکروچمنٹ آپ کہیں یا لینڈ گریبنگ کی مختلف قسمیں ہیں، اور کرنے والا بھی مختلف ہے۔ ایک طریقے کا رہی ہے کہ آپ کا جیکب آباد سندھ میں ڈال دیا گیا، اب یہ ونگو جو ہے اس کے آس پاس ایک علاقہ ہے، وہاں سے گیس اور معدنیات نکلتے ہیں، میں نام بھول گیا اس کو، کب سے زرداری گورنمنٹ کوشش کر رہا ہے سندھ میں ملانے کی، اور سردار چانڈے وہاں پہ وہ بھی اس میں لگا ہوا ہے۔ اچھا، اس کی طرف میں نے اس لیے کہا نا، جیسے مسنگ پرسن کی بات کی، جو مشہور ہوتا ہے ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، جس کا وجود مشہور نہیں ہے ہم اس کو بھول جاتے ہیں۔ ادھر بھی جو قومی ایشو ہے، جو نیشنل معاملات ہیں، جو یہ ٹھیک ہے مین اسٹریم میڈیا پہ آ جاتے ہیں تو ظاہر ہے وہ توجہ حاصل کر لیتا ہے۔ ادروائز ایک قوم کی حیثیت سے ہماری بھی تو کچھ ذمہ داری بنتی ہے چیزوں کے پوائنٹیشن کرنا۔ جیسے میں نے ساتھیوں کو کہا، آپ سیندک کی، ریکارڈک کی، گوادر کی سوئی کی بات کرتے ہیں، آپ کو پتا ہے بیسار کیا ہے؟ آپ کے علاقے سے تو نزدیک ہے، آسٹریلین کمپنی بیٹھا ہوا ہے، آسٹریلین کمپنی ہے نا، باہر کی کمپنی ہے، کیا وہ سیندک سے ریکارڈک سے کم ہے؟ دودر سیندک سے ریکارڈک سے کم ہے؟ اب جو چاغی کے آس پاس مزید انہوں نے الاٹمنٹس کی ہے، چمالنگ ہے، مرچ ہے، کوئلہ لے کے جا رہے ہیں، مچھلی کی کتنی قسمیں لے کے جا رہے ہیں وہ یہاں سے، کھجور کی کتنی قسمیں وہ لے کے جا رہے ہیں، میڈ ان فلانا لگا کے، یہ تمام آپ کی قومی وسائل ہے۔ اور آپ کا جو سمندر کے اندر جو آبی وسائل ہیں ان کی نسل کشی ہو رہی ہے، اس تمام کو آپ دیکھیں، ہائی لائٹ کریں، پوائنٹ آؤٹ کر لیں۔ اچھا، جیکب آباد کے ساتھ ساتھ ڈیرہ غازی خان اور کتنے آپ کے علاقے اور شہر لے کے گیا۔ اب اس نے دیکھیں نا، کالونیلزم کے تحت وہ، میں کہتا ہوں کہ آج کے دور میں ہر بلوچ کو فینن پڑھنا چاہیے، فینن لازمن پڑھیں، ایڈورڈ سعید لازمن پڑھیں، سارتر لازمن پڑھیں، لیکن فینن مسٹ ہے پڑھنا۔ اس کی آپ دیکھیں نا، ریچڈ آف دی ارتھ، اس نے اس پہ ڈسکشن کیا ہے۔ ڈینگ کالونیلزم، اس نے اس پہ بھی ڈسکشن کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ خاتون کا جو آپ نے کہا نا، اب اس کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں، تھوڑا سا میں آپ سے ٹائم لوں گا۔ اور آج کیا پریکٹسز بلوچ کے ساتھ ہو رہے ہیں؟ فارورڈ پالیسی سنڈے من نے دی، جان جیکب، جنرل ڈائر، یہ سب ان میں اناسمنٹ لے کر آ گئے، کالونیل پریکٹسز تھے۔
اور جنرل ڈائر جیسا جھوٹا آدمی آپ اندازہ کریں، اس کی کتاب گل خان نصیر نے وہ جو ٹرانسلیٹ کیا، لوگ اس کو بڑا گلوریفائی، حامد میر کا اپنے نام لیا نا، کل بھی اس نے شیئر کیا تھا، جی جنرل ڈائر نے یہ کہا ہے، یار اتنا جھوٹا آدمی، وہ کہتا ہے بلوچوں کو پتہ نہیں تھا گاڑی کیا ہے، گاڑی کو دیکھ کے ڈرتے تھے، آپ نے کتاب پڑھی ہے اس کی؟ ہاں میں نے پڑھی. اور پھر کہتا ہے تیل کہاں سے لے کر آئے آپ اس گاڑی کی؟ آپ اس کو پنجاب سے لے کے جا رہے ہو، کوئٹہ سے آگے، کہتا ہے ادھر تیل ختم ہوا، بھی ہمیں وہاں پیٹرول ملا، وہاں پہ بھی پیٹرول ملا، جو پیٹرول تھا تو گاڑی تو تھی. وہ ذکر کرے جب لوگ دیکھتے تھے تو بھاگ جاتے تو تھے. جھوٹ بول رہے ہیں نا، اس کا مطلب ہے جیسے آج یہ کالا انگریز جھوٹ بول رہا ہے، جیسے حامد میر جھوٹ بولتا ہے. رات کو اس نے شیئر کیا تھا، میں نے کہا لکھوں اس پہ، یار جب وہ ہے ہی، مطلب گاڑیاں تھی ریاست میں لوگوں کے پاس، خان کے پاس گاڑی تھی، ایون خود انگریز کے پاس گاڑیاں تھی، کوئٹہ میں وہ چلاتے تھے اور لوگ دیکھتے تھے، لوگ کراچی جاتے تھے، سب کانٹیننٹ تھا، گھومتے پھرتے تھے، دیکھتے تھے، کتابوں میں ان کے بایوگرافیز میں موجود ہے. جی گاڑی تھی، بلوچوں کو پتہ نہیں تھا یہ گاڑی کیا ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ہم دو لوگوں نے ان کو شکست دی، ڈرایا بگایا. ہاں لوکل مخبر تھے ہیں، آج ان میں سے ایک لوکل مخبر کا خاندان اچھا خاصا بلوچ پولیٹکس پہ قابض ہے، وہ ایک الگ بحث ہے. تو تیل آپ کو کیسے ملتا تھا ان دیہاتوں سے، گدانوں سے؟ تو اس کا مطلب جب پیٹرول تھی تو سواریاں تھی اور ان کو پتا تھا یہ انجن ہے، تیل یہ سے بھی چل. مینشن ہے کہ راستے میں کہیں تیل بھی ملا تھا، جی کسی جی اسٹاپ پہ پڑی تھی. کئی دفعہ اس نے لکھا ہے، تو کیوں پڑے تھے اسٹاپ پہ؟ ٹھیک ہے تو جھوٹ بول رہے، خود انگریز کی گاڑیاں تھی. تو یہ وہ کالونیل پریکٹسز ہوتے ہیں، جیسے وہ آپ نے کہا اس کا وہ فیمنزم کا یا اس کا نا، جی عورتوں کو گھر میں رکھتے ہیں جائل، حالانکہ سے کالونیل اس اراء سے پہلے کہ ہماری عورتوں کی پریکٹسز تو کچھ اور تھی. اگر آج یہ خواتین کا جو ہوتا ہے ڈومیسٹک وائلیشن ہوتی ہے، ایک سائیکولوجیکل بھی ایک اس کا اسپیکٹ ہے جو اس کالونیلزم کی وجہ سے اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. آج ہر بلوچ کے سائیکولوجیکل ایشوز ہیں، ہر بلوچ کی، وہ کسی نہ کسی وائلیشن کا اور وائلنس کا شکار ہے، وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر. پھر یہ جو پردہ، یہ عورتوں کے گھر میں رہنا، اس طرح سے جینڈر ڈسکریمنیشن، یہ امپورٹڈ ہے، ہماری سماج میں تو نہیں ہے. آج بھی آپ اپنے علاقے میں جا کے دیکھیں، خاتون گدان میں بیٹھی ہوئی ہے، کوئی پردہ وردہ نہیں ہے، وال وال کرتی ہے، بیٹھتی ہے، اوال لیتی ہے، کھانا کھلاتی ہے، کسی نے مرد نے اس پہ شک نہیں کیا، نہ شک کرتے ہیں. پھر یہ تبلیغ بھی لے کر آ گئے اور یہ اپنی پریکٹسز بھی لے کر آ گئے، پسماندہ رکھیں تاکہ زمین جیسے اپنے کا قبضہ کریں، وسائل بھی قبضہ کریں، زبان کو ختم کریں، شناخت کو ختم کریں، ان کو پتہ نہ چلے. دیکھیں نا الجزائر میں کیا ہوتا تھا، یا جیسے فینن بتاتا ہے، جی پہلے انہوں نے کہا یہ بہت جاہل ہے، اپنی عورتوں کو پسماندہ رکھتے ہیں، وہ چادروں میں ہوتے ہیں، گھر سے نہیں نکلتے. اب جب مارنگ نکل کے آ گئی، اب کیا کہتے ہیں، ان کی روایت، اب وہ ہمیں ہماری روایت بتا رہا ہوتا ہے، جی بلوچ کی مہمان نوازی ایسا ہے، بلوچ کی روایت ایسی ہے. اب یہ چوکوں پر ہے، روڈوں پر ہے، بھائی اس کا لے کے گئے ہو، باپ کو اس نے پھینکا اس کی لاش کو، کسی کے ہسبینڈ کو لے کے گئے ہو، کسی کے بچے کو لے کے گئے ہو، روڈ پہ وہ خوشی سے آ رہی ہے کیا؟ اب یہ فیز آ گیا. پھر جی اب زبان کا مسئلہ شروع، جی یہ زبان میں اور قوم میں فرق کو ختم کرے، مذہب میں اور قوم میں فرق کو ختم کر لے. ٹھیک ہے نا، مختلف ڈسکشنز ان کے سو کالڈ جو ٹک ٹاکرز ہیں یا میڈیا پہ جو بیٹھے ہوئے ان کو لوگ ہیں، وہ اسائنمنٹ دے کے بتانا. اچھا کہیں پہ برادر کشی، اب ہر گدان میں بیٹھوں، ہر کچے گھر میں بیٹھوں، جی سی پیک روڈ، ارے سی پیک کے کتنے روڈ ہیں، کتنے روڈ گزریں گے، اور کتنی اس کی کیپیسٹی، کیا طریقہ کار ہوگا. اب لوگوں کے ذہن میں بٹھا دیا. اب وہ ویرانے سے ایک زمین کا ٹکڑا تھا، وہ لڑ رہے ہیں، کیوں جی سی پیک روڈ سے آئے گا. بھائی کوئی سی پیک دنیا میں آپ مجھے کہیں بتا دیں قابض نے ترقی دی ہو، ایک یہ دنیا میں کہیں پہ آپ مجھے بتا دیں اختیاردار آپ ہوں یا نہ ہوں، ایک پروجیکٹ سے کوئی ملک چلا ہو، کسی ایک پروجیکٹ کا آپ مجھے بتائیں، ایمن جو عقل ہے انسان کا وہ تسلیم کرتا ہے کہ ایک پروجیکٹ سے میں پورے کتنی اقوام کی تقدیر کو بدلوں گا. اس کے علاوہ بتائیے کہ اکانومیکل کوریڈور ہے کہ اسٹریٹجک کوریڈور ہے. تو یہ اس کے پریکٹسز ہوتے ہیں. جیسے اکثر وہ علاقوں میں ہم سنتے ہیں، کہتے ہیں جی تبلیغ کے نام پر آ گئے، اور اس نے کیا کہا، جی یہ آپ کا نام جو ہے یہ اسلام کے خلاف نام ہے، آپ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، آپ اپنا نام عبد الرسول رکھیں، غلام رسول رکھیں، اللہ محمد رکھیں، عبداللہ رکھیں، آپ نے ہربیار رکھا ہے، آپ نے برامداغ رکھا ہے، آپ نے بالچ خان رکھا ہے، آپ نے پتہ نہیں بویر رکھا ہے، یہ نام کیوں رکھے اس نے؟ تو یہ تمام اس کے ٹیکٹس ہوتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں آپ کے شناخت کو ختم کرنا. آپ دیکھیں نا روڈوں پر اور سڑکوں پر انگریزوں کے نام آج بھی رکھے ہیں، سکھوں کے نام آج بھی رکھے ہیں، عربوں کے نام رکھے ہیں، افغانوں کے رکھے ہیں، فارس کے رکھے ہیں، بلوچ کا کوئی نام آپ کو نہیں ملتا. اور جو لٹریچر وہ لے کے آ رہا ہوتا ہے،
جی کوئی قوم تھی نہیں تھی، مائگریٹڈ تھی، کیا زبان تھا، کیا قبیلہ تھا، اب وہ اپنا نیشن بلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس سب کو جو ہے پولیٹیکل موومنٹ روک سکتا ہے. پولیٹیکل موومنٹ کے ساتھ آپ اپنے لا کو دیکھیں گے، وہ آپ کی روایت میں موجود ہے. اس لا سے آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس کو پروٹیکٹ کروں گا. اس نے اپنی لا کے تحت اس کا لینڈ ایکوزیشن ایکٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ انگریز کے دور کا ہے. انگریز نے بھی اس لیے بنایا تھا کہ لوگوں کی زمین کو قبضہ کروں. کہیں پہ NLC ہے، کہیں پہ جی سیکورٹی ہے، کہیں پہ فلانا ہے، کہیں پہ جی سی پیک ہے. اب چلتن کو لے کے گئے اور کتنی زمینوں کو مکران میں پورا لے کے گئے. اب جو مند میں گھروں میں بیٹھے تھے، ٹھیک ہے نا، گھروں کے اندر آ کے بیٹھے انہوں نے قبضہ کیا. تو آپ کی اپنی پولیٹیکل موومنٹ لوگوں کو کانفیڈنس دے، لوگوں کو ایجوکیٹ کر لے، لوگوں کو یونائٹ کر دے، تب یہ چیزیں ختم ہو سکتی ہیں. پہلی جو آپ کی اونرشپ ہے اس کو آپ سمجھیں. تسلیم کرنا نہ کرنا وہ بات کی بات ہے. آپ اونرشپ کو اپنے سمجھیں. جب آپ اونرشپ کو سمجھیں گے یہ چیزیں پھر شعور کی بنیاد پہ ہوں گی کہ جی خوشکاوی کی زمین ہے نہیں ہے، اس سے کیا آبادی ہو سکتی ہے، اس کی بنیاد پہ ہم رشتہ داری کریں نہ کریں، دوستی کریں نہ کریں، نفرت کریں نہ کریں. پولیٹیکل موومنٹ اس کے لیے بہت ضروری ہے. اور میں پولیٹیکل موومنٹ کو بہت بالا تر سمجھتا ہوں کہ وہ الٹرنیٹ آف دی اسٹیٹ ہے، اس کو کور کر سکتا ہے.